السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ ویکینڈ کے بعد فریش ہو جاتے ہیں؟ اللہ کا نام لے کر ہم اپنا آج کا سیشن نمبر 16 سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 16 ہم کر رہے ہیں، اور آیت نمبر 16 کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ فائنل ایکسپلینیشن ہے جس کو کور کرتے ہوئے ہم آیت نمبر 17 پر انشاءاللہ جائیں گے۔ آیت نمبر 16 میں آپ کو حکیم لقمان ہی کی نصیحت اپنے بیٹے کو مل رہی ہے۔ کہتے ہیں یا بنی انہا ان تکو مثقال حبہ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یعنی اپنے بیٹے کو ایک، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی لاجیکل سیکوینس کے ساتھ نصیحت کی ہے انہوں نے، یا ان کی نصیحت کے جو بھی پہلو تھے قرآن نے کم سے کم ان کو لاجیکل سیکوینس کے ساتھ مینشن کیا ہے سورۃ لقمان میں۔ انہوں نے پہلے اپنے بیٹے کو شرک سے روکا تو اس کا عقیدہ درست کر دیا، اور اس کے بعد اس کے عقیدے کو ہی درست کرتے ہوئے جہاں اللہ کی پہچان کرائی وہاں سائملٹینیسلی انہوں نے عمل کی اہمیت کو آیت نمبر 16 سے واضح کیا ہے۔ یعنی آپ آیت نمبر 16 کا ایسنس جو پچھلی کلاس میں سن کر آئی ہیں، وہاں آپ کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ اللہ کی صفات کو مینشن کرتے ہوئے حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو ہر انسان کے عمل کی اہمیت بھی بتا دی کہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے آ جاتا ہے۔ عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو اللہ اس کے ساتھ جزا سزا کا معاملہ اس کے اکارڈنگلی کرتا ہے، اور اللہ کے لیے کسی بھی عمل کو، چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی باہر لے کر آنا جو ہے وہ ناممکن یا مشکل نہیں ہے۔ یاتی کے لفظ سے آپ کو بتایا تھا کہ مشکل بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اس اینگل سے دیکھا جائے تو ایک طرح سے اپنی اولاد کو اعمال کے ریکارڈ ہونے کا، کہ تم جو بھی کرتے ہو بیٹا وہ سب ریکارڈ ہو جاتا ہے، اس کی اہمیت کو انہوں نے یہاں پر واضح کیا ہے، اور اللہ کی طاقت کا اظہار کیا ہے اللہ کے دو ناموں کے ساتھ، خبیر اور لطیف کہہ کے۔ خبیر اور لطیف، اور بہت ہی محبت کے ساتھ آخرت کا کانسیپٹ دیا ہے، بہت ہی محبت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ گناہ بھی کرو گے تو لکھا جائے گا، نہ صرف لکھا جائے گا، وہ لکھا ہوا پیج کہیں ضائع نہیں ہو جائے گا، رپٹ نہیں ہو جائے گا، اریز نہیں ہو جائے گا، روز محشر وہ پیج تمہارے اعمال کا اللہ سامنے لے آئے گا۔ اسی حوالے سے ایک ایکسپلینیشن بنتی ہے اللہ کے ناموں کے حوالے سے کہ اللہ کو پہچاننے کا اصول کیا ہے۔ حکیم لقمان نے یہاں اپنے بیٹے کو اللہ کی پہچان بھی کرا دی، اعمال کے لیے کیئرفل کرتے ہوئے۔ اللہ کو پہچاننے کا اصول اگر آپ اس ایکسپلینیشن پر جائیں تو وہ بالکل سادہ ہے۔ قرآن، اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اللہ کو پہچاننے کے اصول کے لیے سیدھی بات کرتی ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ کو پہچاننے کا آسان طریقہ اللہ کے نام ہیں، اللہ کے نام اور اللہ کی صفات۔ یعنی جس طرح سے خود اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا ہے، وہ سب سے بہترین طریقہ ہے جس سے آپ اللہ کو جان سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کی انٹینسٹی کیا ہے، اللہ کی صفات کی انٹینسٹی کیا ہے، اس کو پہچاننے کا طریقہ اسکالرز بتاتے ہیں کہ انسان ان صفات کو اپنے ساتھ ٹیلی کر کے دیکھ لے تو پھر اس کو اللہ کی صفت کو اپریشیٹ کرنا آ جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں اللہ کا نام یا اللہ کی صفت آتی ہے خبیر یا الخبیر، تو اللہ خبر رکھنے والا ہے۔
خبر تو انسانوں کو بھی ہوتی ہے، آپ کو بھی کچھ خبریں ہوں گی، صبح سے لے کر شام تک پولیٹیکلی کیا ایکٹیویٹیز ہوئیں، صبح سے لے کر شام تک کون سی گیم چل رہی تھی اور اس کے کیا سکورنگ آ گئے، آپ کو اپنی فیملی کے بارے میں کچھ خبریں ہوں گی، آس پاس کی خبریں ہوں گی. الخبیر انسان بھی ہے اور الخبیر اللہ بھی ہے، لیکن ہم اپنی لمیٹیشن سمجھ سکتے ہیں. ابھی ہم یہاں جتنی خواتین بیٹھی ہیں اس میں ہم ایک دوسرے کی خبریں نہیں جانتے جب تک کہ سامنے والا ہمیں بتا نہ دے کہ what he or she is going through. تو اللہ کی صفات کو جاننے کا، اللہ کو اپریشیٹ کرنے کا ایک طریقہ اسکالرز بتاتے ہیں انسان اپنے اوپر اس صفت کو رکھ کے دیکھ لے، میں کتنی محدود ہوں. انسان اللہ کے لیے اللہ کا نام استعمال کرتا ہے العلیم، بہت زیادہ علم رکھنے والا، لیکن انسان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے ووکیبلری کے اندر اسی عین لام میم سے، وہ یوز ہوتا ہے علامہ. اب اگر آپ ان دونوں کا سنٹیکس میں کمپیریزن کریں، یعنی لنگوسٹک انالیسس اگر آپ ان کا کریں، تو علامہ کہنا کسی کو یہ ایک مبالغے کا صیغہ ہے، ہائپر بول ہے، یعنی کوئی بہت ہی زیادہ علم والا ہوگا. آپ کہتی ہیں فلاں عالم ہے، صحیح، اس کا مطلب ہے ان کے پاس عام انسان سے زیادہ علم ہے. آپ کہتی ہیں فلاں علامہ ہے، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ عالموں کے بھی عالم ہیں. لیکن جب آپ عالموں کے عالم کو بھی دیکھتی ہیں اور اس کو علامہ کہتے ہیں، تب بھی وہ العلیم کے سامنے بہت دور ہے، تب بھی وہ العلیم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اللہ کی صفات اللہ کو جاننے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، اور اللہ کی صفات کی انٹینسٹی جاننے کے لیے انسان ان صفات کو اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھ لے. مثال کے طور پر اللہ بھی الحکیم ہے، اور حکیم لقمان کو بھی لایا گیا کہ وہ بھی حکمت والے تھے. تو ہم اس چیز پہ کبھی بھی کنفیوز نہیں ہوں گے کہ اللہ کی حکمت اور حکیم لقمان کی حکمت شاید برابر نعوذ باللہ. نو کمپیریزن. اللہ کی صفات کو اس طرح جانا جاتا ہے. تو ایک انداز ہے جس سے اسکالرز نے ڈیرائیو کیا ہے کہ حکیم لقمان کے پاس بھی جتنا علم تھا اس وقت تک، جو بھی ان کے پاس تھرو ورڈ آف ماؤتھ انبیاء کی تعلیمات سے پہنچا تھا، انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کی دو صفات سے واضح کر دیا کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ بہت طاقت رکھتا ہے، اور اللہ اپنی طاقت کا استعمال بہت پریسائزلی کرتا ہے. آپ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بتاتے تو کیا ہمیں پتہ چلتا؟ اللہ کے کلام اگر ہمارے ہاتھ میں نہ ہوتا کیا ہمیں پتہ چلتا کہ آسمان ساتھ ہیں؟ ہم نے کچھ دن پہلے یہی بات کی تھی کہ اس وقت جتنی بھی آپ کے پاس ٹیکنالوجی یا ٹیلیسکوپس اور سوفسٹیکیٹڈ ٹیلیسکوپ کے ذریعے جتنے بھی سٹارز موومنٹ اور جتنے بھی گیلیکسی موومنٹس اور جتنا بھی آپ کے پاس میٹرائٹ نالج آیا ہے، وہ سب کے سب پہلے آسمان کے اندر. ہم تو یہ بھی نہیں جانتے اگر اللہ نہ بتاتا کہ آسمان ساتھ ہے، ہم یہ بھی نہ جانتے اگر اللہ نہ بتاتا کہ پہلے آسمان کی بھی کوئی حد ہے، اس لیے کہ سائنس نے پہلے آسمان کی کوئی حد نہیں رکھی. ہم نہ جانتے اگر اللہ نہ بتاتا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے. ہمیں کیسے پتہ چلتا روز محشر کیسا ہوگا؟ ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ اس دن کی سختیاں کیسی ہوں گی؟ ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ اس دن کتنی دیر انسانیت ہزاروں سال حساب کتاب کے انتظار میں کھڑی رہے گی؟ اٹس ناٹ اے ڈے، اٹس ناٹ اے ایئر، اٹس ناٹ 10 years، اٹس ناٹ 100 years. جو قیامت کا انتظار ہوگا، یعنی اکٹھا کر لیا، جس کو آپ کہتے ہیں احادیث میں ارض المحشر پہ تمام انسانیت کو جمع کر لیا جائے گا دوسرا سور پھونکنے کے بعد، اور اب صرف لوگ کھڑے ہوں گے، کھڑے ہیں اور ہزاروں سال گزر جائیں گے. پیپل ول بی اسٹینڈنگ، اور کس کے انتظار میں ہوں گے؟ حساب کتاب کے انتظار میں ہوں گے. ہزاروں سال گزرنے کے بعد تب جا کر وہ انسیڈنٹ ہوگا جو اللہ نہ بتاتا تو ہمیں پتہ نہ چلتا. اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا کہ پھر جب لوگ ہزاروں سال کھڑے رہیں گے اور تھک جائیں گے، تب وہ انبیاء کو ڈھونڈیں گے، اور پھر وہ انبیاء کو تلاش کر کر کے ایک کے پاس جائیں گے، سب انکار کر دیں گے، الٹیمیٹلی پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. یہ ساری چیزیں ہمارے علم میں نہ آتی اگر اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں کو نہ بتاتا. کیا ہمیں پتہ چلتا فرشتے ہیں؟ اگر ہماری عقل کی بیسس پر ہم نے ڈیرائیو کرنا ہوتا کہ عقل کی بیسس پر ڈیرائیو کرو کہ کوئی ایسی مخلوق اس وقت تمہارے آس پاس ہے جو تمہارے اعمال ریکارڈ کر رہی ہے. ہر انسان کے پاس کم سے کم 2 فرشتے تو موجود ہی ہیں، 2 تو کنفرم ہم سب کے ساتھ ہیں جو ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہیں، کرامن کاتبین. اللہ نہ بتاتا تو ہمیں پتہ نہ چلتے. تو بیسیکلی سب سے بڑھ کر اللہ کی
رحمت کا معاملہ کہ اللہ نے ہمیں وہ کچھ بتا دیا جس سے ہماری آخرت کی زندگی کی تیاری ہو سکتی ہے. سائملٹینیسلی اللہ کی رحمت، اس نے اپنے کلام میں ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اس کو کیا پسند ہے، اس کو کیا پسند نہیں ہے، وہ کس چیز کو چاہتا ہے کہ انسان اڈاپٹ کریں، وہ کن چیزوں کے بارے میں چاہتا ہے کہ انسان اس کو چھوڑ دیں. یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اس طرح کی تعلیم جو ہے وہ دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، ورنہ ہم اس کے بالکل بھی آشنا نہ ہوتے. تو ایسنس بنتا ہے اس پورے کانسیپٹ کا، اس ایکسپلینیشن کا، کہ ہمیشہ یاد رکھیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم جاتے ہو. جب آپ اس ایکسپلینیشن پر جاتے ہیں تو آخری ایکسپلینیشن آیت نمبر 16 کی جو امام الطبری نے بہت شارٹ وے میں بیان کی ہے، لیکن اس کا ایسنس بہت گہرا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہی وہ آیت ہے جس سے پتہ چلتا ہے، یا یہی وہ مقام ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آخرت کیوں ضروری تھی، قیامت کیوں ضروری تھی. حکیم لقمان کی جو نصیحت کا اینگل ہے وہ یہ بات واضح کر رہا ہے، ایک لاجیکل چیز جہاں تک انسان خود پہنچ سکتا ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے کچھ فیکٹرز رکھے ہیں جہاں تک آپ اپنی عقل سے نہیں پہنچ سکتے، اور یہاں ہم آ بھی نہیں سکتے تھے اگر اللہ کی کتاب یا اللہ کے رسول آ کر ہمیں نہ بتاتے. لیکن آخرت کیوں ضروری ہے یا آخرت کیوں ضروری ہوگی، یہاں تک اسکالرز کہتے ہیں قرآن کی آیات بتاتی ہیں کہ انسان کی عقل پہنچ سکتی ہے. صرف شرط کیا ہے کہ انسان درست اپروچ رکھ کے سوچے، انسان کی فطرت سلیم ہو اور انسان لاجیکلی آگے بڑھے. جب آپ لاجیکلی اس پوائنٹ کے اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخرت کیوں ضروری ہے، تو آپ شروع کرتے ہیں ود دا کانسیپٹ کہ اسلام ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ایوولوشن کو سپورٹ کرتا ہے، ارتقاء کو سپورٹ کرتا ہے، بٹ دس از ناٹ دا ارتقاء جس کو آپ ڈارونس تھیوری والا ارتقاء کہتے ہیں. اسلام جس ایوولوشن کی بات کرتا ہے وہ ایوولوشن از دا انٹلیکچوئل ایوولوشن. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں آپ کی عقل کا ایوولوشن ہے، یعنی انسان کی عقل اور ہر انسان کی عقل سرٹن سٹیجز پر سے گزرتی ہے. ہر انسان پیدا ہوتے ساتھ سے لے کر مرتے دم تک ایک ہی جیسی عقل کی سٹیٹ پر نہیں رہتا. اس کی عقل اس کی زندگی میں ایوولوشنری سٹیجز پورا کرتی ہے. اور اگر آپ اس کو پریکٹیکل گراؤنڈ میں دیکھیں تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے، میں نے شاید Q&A میں کسی کو یہ پوائنٹ کہا تھا، میں نے کہا تھا میں اس کو ایکسپلین کر دوں گی کلاس میں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی سوچ کا محور جہاں سے وہ کانسنٹریٹ کرنا شروع کرتا ہے. آپ 6 مہینے کا بچہ، 3 مہینے کا بچہ، 2 مہینے کا بچہ، اس کا کانسنٹریشن سپین ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ہوتا ہے، اتنا کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ ویننگ کیسے کرنی ہے، اتنا کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ پیٹ میں درد ہوگا تو رونا ہے. یا آپ دیکھتے ہیں کہ بچے اسپیسیفکلی اماں کو دیکھ کر ہنس رہے ہوتے ہیں، ویسے بالکل رو رہے ہوں گے، اماں کی گود میں جائیں گے ایک دم چپ ہو جائیں گے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک مہینے کا بچہ اور اس کا اٹینشن سپین ہے نہیں، بالکل کانسنٹریشن ہے نہیں. یو کانٹ سے دس. ایون سائنس بھی اس چیز کو اب کہتی ہے کہ وہ جو بچے کی 9 months ماں کے ساتھ بانڈنگ بنتی ہے، وہ بانڈنگ ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماں کو خوشبو سے پہچانتا ہے. جب بھی آپ کسی کے بچے کو بہت پیار آتا ہے، آپ اٹھا لیتی ہیں اور وہ بھاں بھاں کر کے رونا شروع کرتا ہے، آپ اس کی اماں ڈھونڈتی ہیں، آپ کہتی ہیں پکڑو بھائی، ہم سے نہیں سنبھالا جا رہا. اینڈ دا مومنٹ اماں ول ٹیک دا چائلڈ ان ہر ہینڈ، ایسے لگتا ہے جیسے اس کو آٹو پہ کسی نے بند کر دیا. تو کانسنٹریشن ہوتی ہے. اب جیسے جیسے آپ دیکھیں گے عمر بڑھتی ہے، ایج آتی ہے، شعور آتا ہے، یہ انٹلیکچوئل ایوولوشن آپ کو انسان کی زندگی میں نظر آتا ہے. تو جب اتنی پہچان ہو جاتی ہے سال بھر کے بچے کو کہ وہ ماں باپ کو پہچانتا ہے، تو اس کا انٹلیکچوئل سٹیٹ، اس کی عقل کا سٹیٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا ہر اچھا برا ان کے ساتھ اٹیچ ہے، ماں باپ کے ساتھ. اس کی ضرورت یہ ماں باپ پوری کریں گے، اس کو کسی مشکل سے نکالنے کے لیے یہ ماں باپ ہوں گے. بٹ یہ یہاں رکتا نہیں ہے ایوولوشن. بچے کا ایکسپوجر بڑھتا ہے، اس کا ارتقاء شعور بڑھتا جاتا ہے. جتنا ایکسپوجر بڑھے گا اتنا شعور بڑھتا جائے گا. پھر آہستہ آہستہ بچے کو فیملی ممبرز نظر آنا شروع ہوتے ہیں، فیملی میں موو کرتا ہے، آپ اس کو اسکول بھیجتے ہیں، اس کا ایک سوشلائزنگ سرکل سٹارٹ ہو جاتا ہے، اب وہ اور لوگوں کو بھی دیکھتا ہے. تو اب کیا ہوتا ہے، ڈپینڈنسی شفٹ ہو رہی ہے. اٹس اے پیراڈائم شفٹ. ماں باپ جو کہ کل کائنات تھے، جیسے ہی بچہ سوشلائز کرنا شروع کرتا ہے، چاہے وہ ایکسٹینڈڈ فیملی ہے
یا وہ اسکول یا اس بچے کی نرسری ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس کا پیراڈائم شفٹ ہوتا ہے اور اس کا سارا فوکس جو ماں باپ پر تھا اب وہ اور لوگوں پر بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے جیسے ایکسپوجر بڑھتا ہے اس کو اور شعور ملتا ہے. اب اس کا ڈپینڈنسی کا لیول ماں باپ سے ہلکا ہوا، کچھ لوگوں پر بھی آ گیا، اب وہ کچھ مٹیریلسٹک چیزوں پر بھی ڈپینڈنٹ ہونے لگ جاتا ہے. یہ سب انٹلیکچوئل ایوولوشن ہو رہا ہے. یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں اس سٹیج پر آ کے جہاں پر آپ کا لنک انٹلیکچولی 3 جگہوں پر فکس ہے، ماں باپ پلس آپ کے آس پاس کے اور لوگ، آپ کی فیملی، کزنز، فرینڈس، آپ کا سوشل سرکل، ایز ویل ایز کچھ مٹیریلسٹک ایسپیکٹ جن کے ساتھ اب آپ کا جو ہے ایک ڈپینڈنسی کا اینگل آنے لگ جاتا ہے. زیادہ تر لوگ یہاں آ کے رک جاتے ہیں، علم بھی حاصل کر رہے ہیں، مختلف ڈگریز بھی لے رہے ہیں، تو ایکسپوجر ان کا بڑھتا جا رہا ہے، شعور آتا جا رہا ہے. کچھ لوگ اس پوائنٹ پر آ کر اپنی ڈائریکشن صرف دنیا اور صرف مٹیریلسٹک گین تک رکھ لیتے ہیں، تو ان کا انٹلیکچوئل ایوولوشن ایک شفٹ لے لیتا ہے، وہ ایک الگ ڈیویٹڈ ڈائریکشن پر جانا شروع کر دیتا ہے جہاں صرف دنیا اور صرف دنیا ہوتی ہے. اسی پوائنٹ پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا اسی پوائنٹ پر ان 3 چیزوں کے لنک کے ساتھ ایوولوشن ایکسپوجر سے آگے بڑھتا ہے، جو وہ علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ، اور وہ ان کا ایکسپوجر ان کو لے کر جاتا ہے ابراہیمک لیپ کی طرح کی ایکٹیویٹی پر. وہ لیپ، وہ چھلانگ جو ابراہیم علیہ السلام نے لگائی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی چھلانگ یاد؟ انہوں نے سورج کو دیکھ کر ازیوم کیا تھا کہ شاید یہ سب سے بڑا ہے، اس لیے کہ یہ ساری دنیا کو فائدہ پہنچا رہا ہے. پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا یہ خدا نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے چاند کو دیکھا، تو یہ ابراہیمک لیپ کہلاتی ہے. جب آپ انٹلیکچوئل ایوولوشن کی بات کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ توفیق دے دیتا ہے کہ اپنے دنیا کے ایکسپوجر سے وہ ایک خالق، ایک ہستی تک آ جاتے ہیں. جب وہ یہاں تک آ جاتے ہیں تو ان کو رب کی پہچان ہو جاتی ہے. یہ وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے. کیا ہم سب اس میں شامل ہیں؟ الحمدللہ. کیا ہوگی؟ آپ نے تو صاف انکار کر دیا. کچھ خواتین نے تو کہہ دیا نہیں. آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ اللہ کا کلام سننے بیٹھی ہیں. آپ نے وہ ابراہیمک لیپ لی ہے. الحمدللہ کہیے، شکر کریں اللہ کا. آپ باہر نہیں ہیں اس وقت، آپ سو بھی نہیں رہی، آپ کسی اپنی دنیا کی ایکٹیویٹی میں بھی نہیں ہیں. یو آر ٹرائنگ ٹو میک دا موسٹ آف یور رمضان. تو آپ نے ابراہیمک لیپ لی ہے. ایوری ون آف یو، ایچ ون آف یو. ٹھیک ہے، آپ اسی سٹیج پر ہیں. جب آپ یہاں تک آتے ہیں، ابھی بھی دیکھیں لاجیکل پروگریشن چل رہا ہے. یہاں تک آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کو اللہ کے کلام سے جاننا ہے. تو اللہ کا کلام تو آپ کے گھر میں بھی موجود ہے، وہی قرآن ہے جو آپ کے پاس مصحف موجود ہے جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں. بٹ آپ یہاں آئے ہیں، سو یو آر میکنگ این ایکسٹرا ایفرٹ. اب جب آپ اللہ کو پہچان جاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی اگلا سٹیپ آتا ہے. لاجیکلی آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ نے کس چیز کو اچھا اور کس چیز کو برا کہا ہے، کیا نیکی ہوگی اور کیا گناہ ہوگا. جب آپ اس پہچان کی طرف آتے ہیں تو اب آپ کو اللہ نہیں نظر آتا، نہ آپ کو اللہ کی پہچان پر اللہ نظر آئے گا، نہ آپ کو نیکی اور بدی کی پہچان پر اللہ نظر آئے گا. لیکن اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کو سائنس کے ذریعے جانا اور مانا جاتا ہے. آپ اللہ کو آیات کائنات سے جانتی ہیں، آپ اللہ کو اللہ کے کلام کی آیات سے جانتی ہیں، آپ اللہ کو آیات انفسی سے جانتی ہیں. آیات انفسی جو آپ کے اپنے نفس کی آیات ہیں. مثال کے طور پر آپ کی اپنی ہدایت کا پہلو، آپ کے اپنے آرگنز کا کام کرنا، آپ کی عقل کا پہلو، یہ سب کے سب آپ کو لاجیکلی ایوولوشن میں، انٹلیکچوئل ایوولوشن میں آگے لے کر جاتے ہیں. ہم اللہ کو ڈائریکٹ پروف نہیں کر سکتے، بٹ اللہ کو اس کے انڈیکیٹرز، اس کی آیات، اس کی نشانیوں کے ساتھ پروف کیا جا سکتا ہے. آپ میں سے کسی نے جرمن فلاسفر، بہت ہی انفلوئنشیل پرسنالٹی تھا، کانٹ کو پڑھا؟ کانٹ، KANT نام تھا اس کا. جرمن فلاسفر تھا اینڈ ایٹ دا ٹائم آف یورپین رینیسانس، اس سے جسٹ پہلے اس نے اپنی ایک کتاب لکھی تھی کرٹیک آف پیور ریزن. اس میں اس نے پروف کیا تھا اپنی فلاسفی سے دیٹ یو کانٹ گیو اے پروف آف دا ایگزسٹنس آف گاڈ. اس نے پوری کتاب اسی بیسس پر لکھی تھی جو زیادہ پبلش نہیں ہوئی تھی، بہت کم لوگوں کے ہاتھوں میں گئی تھی، بٹ جتنے بھی کیتھولک کرسچنس تھے انہوں نے شور مچا دیا تھا، بیکاز ان کو لگ رہا تھا کہ اگر یہ بک پروموٹ ہو گئی
فلسفی کی. اینڈ دیٹ واز دا ٹائم, جو ایرا تھا وہ والا, اس ٹائم پہ لوگ فلسفی کو ایک بڑی اسٹیٹس کے ساتھ, ایک بڑی گراؤنڈنگ کے ساتھ سمجھا کرتے تھے اور سنا کرتے تھے. تو اس نے اپنی پہلی کتاب لکھی تھی جس میں اس نے کلیئرلی کیٹیگوریکلی کہا تھا, یو کین ناٹ گیو اینی ریشنل ٹو پروو دا ایگزسٹینس آف گاڈ, کیپٹل جی سے لکھے جانے والا گاڈ. جب بہت زیادہ شور مچا کیتھولک سائٹس پر, کرسچینٹی کی سائٹ پر, جو پریسٹ تھے انہوں نے شور مچایا, پھر اس نے اپنی ورکنگ اور کی, اینڈ ہی سیٹ ود دیم, اور انہوں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی. دین ہی روٹ another book, critique of practical reason, اور یہ کتاب اس کی ایزیلی اویلیبل ہے, آپ کو ابھی بھی Amazon پہ مل جائے گی, شاید آپ کو اس کا PDF بھی مل جائے. critique of practical reason. پہلی کتاب میں اس کا سٹانس تھا کہ آپ اللہ کی ایگزسٹنس کو پروف نہیں کر سکتے. دوسری کتاب میں جو سمری بنتی ہے, جو ایسنس بنتا ہے, اس نے ان پریسٹ کے ساتھ, ان کرسچن اسکالرس کے ساتھ بیٹھ کر جس چیز کو ڈیڈیوس کیا, ہی سیڈ آپ کے لیے ایک پریکٹیکلٹی ریکوائرڈ ہے. If you really want to be a practically good person, then you have to admit that there is a divine ہستی, there is a divine Lord. اور اس نے دو چیزوں کو ریفرنس بنایا اپنی کتاب میں, moral laws within and starry heaven above. یہ دو چیزیں کہتا ہے, یہ میجر سائن ہے کہ اللہ موجود ہے. اللہ کا لفظ نہیں, بٹ کیپٹل جی سے لکھے جانے والا گاڈ کا لفظ استعمال کرتا ہے, that God exists. You cannot give the rationale of direct the existence of a God, لیکن یہ آیات, یہ نشانیاں, یہ انڈیکیٹرز آپ کو ضرور بتاتے ہیں کہ ایک خدا, ایک کریٹر موجود ہے. جب آپ یہاں تک اسٹڈی میں آ جاتے ہیں کہ اچھا, آپ کو پتہ چل گیا اللہ ہے, اور آپ نے کہا نیکی اور بدی کیا ہے, اچھائی اور برائی کیا ہے. دنیا جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے تو دیکھیں ریلیجنس کے ساتھ دور ہوتی ہے دنیا ہمیشہ, اس لیے کہ جب بھی آپ کسی بھی ریلیجن کے ساتھ لوگوں کو اٹیچ دیکھیں گے, وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پر سبمشن کے گراؤنڈز پر ہوں گے. آپ صرف مسلمانوں کو سبمٹ نہیں دیکھتی ہیں سرنڈر کرتا ہوا, ایون اگر ایک ہندو بھی ہے اور اپنے ریلیجن کے ساتھ وہ آرتھوڈاکس پوزیشن پر ہے, ایک کرسچن بھی ہے اور وہ اپنے ریلیجن کے ساتھ آرتھوڈاکس پوزیشن پر ہے, ایک جیو ہے اور وہ اپنے ریلیجن کے ساتھ آرتھوڈاکس پوزیشن پر ہے, وہ سبمسو ہوگا, وہ اپنے اوپر ریسٹرکشنز لگائے گا, وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرے گا. تو جب دنیا آگے بڑھی, اور یہ یورپین رینیسانس کے بعد ہوا کہ دنیا مٹیریلسٹک سائڈ کی طرف انکلائنڈ ہوتی گئی, ریلیجن سے جان چھڑائی گئی, ریلیجن کی پوزیشن پر سائنس کو لا کر بٹھا دیا گیا. جب سائنس آ کر وہاں بیٹھی ہے تو وہ جگہ جو اس سے پہلے جو ریلیجس اسکالرس تھے, جو ان کی پوزیشن ہوتی تھی, وہاں پر سائنٹسٹ آ کے بیٹھ گئے. وہ عزت, وہ فیم, وہ پوزیشن, وہ گلوری, وہ سیلیبریٹی پوائنٹ آف ویو, وہ سائنٹسٹ کو ملنے لگ گیا. تو ہمیشہ سے ریلیجنس پر عمل کرنا مشکل رہا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ جتنا دنیا مٹیریلسٹک ہوئی ہے, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا جتنا شعور آیا ہے, شعور آتا تو شاید اللہ زیادہ پہچانتے, سائنس زیادہ سمجھ آتی تو شاید اللہ کی زیادہ نشانیاں نظر آتی. بٹ اٹ وینٹ وائس ورسا. شیطان تھا نا ہمارے ساتھ, اور اس نے اکثریت کو بھٹکانا تھا. اور اللہ کہہ چکا ہے اپنے کلام میں, قلیلا من عبادی الشکور, بہت کم ہیں میرے بندے جو شکر گزار ہوتے ہیں, نہایت شکر گزار بہت کم ہوتے ہیں. تو دنیا کے ماسس کے ماسس دنیا کے پیچھے بھاگے ہیں, مٹیریلسٹک گین کی طرف بھاگے. جب یہاں آئے اور ریلیجس انفارمیشن کلیئر کٹ تھی, جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے. اب جب دو چیزیں ٹکرا رہی ہیں, یا تو میں اپنی دنیاوی خواہشات میں جو ہوں وہ اپنے آپ کو بالکل فری ایک اینیمل کی طرح آگے لے کر جاؤں, یا میں اپنے آپ کو سرنڈر کروں. تو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا, نتھنگ از گڈ اور بیڈ, اونلی تھنکنگ از میک اٹ سو. اس سے کیا ہوا, انہوں نے نیکی اور بدی کے سٹینڈرڈز ہلا دیے, ایتھیکل گراؤنڈز ہلا دیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ کی اپنی سوچ میں ہوتی ہے اچھائی یا برائی, یعنی آپ جس چیز کو اچھا سمجھ لیں وہ اچھا ہے, آپ جس چیز کو برا سمجھ لیں وہ برا ہے. اگر یہ سٹینڈرڈ ہوتا, ہمارے بچے آج کل زیادہ تر اسی گراؤنڈ پر ہیں. آپ جب بچوں سے باتیں کریں اور بچوں سے ڈسکشن کیا کریں, حکیم لقمان کی حکمتیں آپ کو یہ بتا رہی ہیں کہ اپنے بچوں سے کانسٹنٹلی ڈائلاگس کریں, ان سے پوچھیں ان کے کیا پوائنٹ آف ویو ہیں. چاہے آپ اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہیں جس ٹاپک پہ وہ نہیں بات کرنا چاہ رہے,
تو آپ ان کے ٹاپک پر چلی جائیں, تھوڑی دیر کے لیے چلی جائیں, بیکاز آپ کسی بھی ٹاپک پر جائیں گے, ایون اگر آپ مثال کے طور پر آج آپ کا بچہ ہومو سیکشوالٹی کے فیور میں بول رہا ہے, ایون دین آپ اس ٹاپک پر بھی اس سے بات کریں, بیکاز آپ اس ٹاپک پر جا کر بھی الٹیمیٹلی اس کو ٹھیک بات بتا سکتے ہیں, اس کے کان پر صحیح ڈوگما, صحیح کریڈ, صحیح عقیدہ ڈال سکتے ہیں, ان کو شٹ اپ نہیں کرائیں. ہو سکتا ہے آپ کا بچہ کسی ویڈیو کو دیکھ کر جو کہ کسی ریلیجس اسکالر کی طرف سے آئی ہے چڑ رہا ہے, اب بجائے کہ آپ کہیں استغفر اللہ, روزہ خراب کر لیا, روزہ ضائع ہو گیا, روزہ مکروہ ہو گیا, ایسے نہیں کہتے. آپ پوچھیں کیا کہا ہے بیٹا کسی نے, اور جب وہ آپ کو بتائے تو اگر اس میں بات میں وزن ہے, جنہوں نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے, آپ اس کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کریں. اگر آپ کو لگے کہنے والے نے ایسی بات کی ہے کہ جس میں ذرا بھی سچائی نہیں ہے اور دین کا مذاق بنائے, آپ کہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے. ممکن ہے آپ کا بچہ آپ کو ایک ویڈیو لا کر دکھائے اور اس میں دیندار انسان, جس کو آپ دیندار انسان اس سوسائٹی کے اندر کہتے ہیں, اور وہ کوئی ایسی ایبنوکشیس بات کر رہا ہو کہ آپ کے بھی پیروں میں سے زمین نکل جائے. کبھی سنی آپ نے ایسی ویڈیوز؟ عام ہے ہمارے معاشرے میں کسی کا نام نہیں لے رہی ہوں. ابھی کل کسی نے مجھے ویڈیو بھیجی تھی, اس میں یہ کہتے ہوئے بھی عجیب لگتا ہے, مجھے لگتا ہے وقت کا ضائع کرنا ہے, بٹ آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ کے بچے کیوں چڑے ہیں, آپ کے بچے دین سے کیوں بدک رہے ہیں. وہ گیٹ اپ جو کہ دین کا گیٹ اپ ہے, اور وہ انسان جس کو اس کلچر کے اندر ریلیجن سے اٹیچ کیا جاتا ہے, وہ بٹھا کر ہزاروں لوگوں کو یا کم سے کم 100 لوگوں کو بتا رہا ہے کہ واش روم جانے کے باہر جو سلیپرز ہوتے ہیں وہ آپ اکثر و بیشتر مردوں والے رکھے ہوتے ہیں. اینڈ لٹرلی اگر میں اپنے کانوں سے نہیں سنتی تو مجھے یقین نہیں آتا. اینڈ ہی سیڈ کہ اگر عورت وہ چپل پہن کے باتھ روم چلی جائے گی تو گناہ گار ہو جائے گی. اب اگر آپ کا بچہ یہ سن کر چڑ رہا ہے, is he or she is justified؟ سر پکڑ لے میری جیسی ماں بھی اپنا. اور یہ ریلیجس سٹینڈنگ رکھنے والے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں. ریلیجس سٹینڈنگ کی میجورٹی آپ کو معلوم ہے کہاں ہے؟ پڑھے لکھے طبقے میں نہیں ہے. یہ والی کلاس تو آتی نہیں ہے دین پڑھنے پڑھانے کے لیے, ان کے پاس تو ٹائم نہیں ہے. یہ تو خوش قسمتی ہے آپ کی اور میری کہ اللہ ہمیں نکال کر گھروں سے یہاں لے آئے. آپ کے ماسس کے اندر وہ لوگ ہیں جو آپ کا لوور اسٹریٹا ہے, اینڈ دے آر لائک بھیڑ بکریاں. آپ ان کو دین سے مینیپولیٹ کر دیں, آپ ان کو فیشن اپنے حساب سے مینیپولیٹ کر دیں, آپ ان کو شرک سے مینیپولیٹ کر دیں, آپ ان کو بھوک اور افلاس سے مینیپولیٹ کر دیں. اور ایسے لوگوں کے پیچھے 150-200 لوگ نہیں ہوتے ہیں, 5-5 ہزار کا کراؤڈ ہوتا ہے. ایسا اگر آپ کے بچوں کے کانوں پر ویڈیوز یا آوازیں پڑیں گی تو دین کے اینگل سے جب آپ جا کر لاجیکل بات کریں گے, وہ کہیں گے ہیلو اماں آپ کون سی باتیں کرتے ہیں اور یہ کون سے دیندار لوگ ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تو بہت محنت کرنی ہے اپنی اولاد پہ. یہ حکیم لقمان کی جو حکمتیں ہیں اس کو کھولیں اور اپنے لیے سمجھیں. شاید صحابہ کے بچوں کو اتنی ضرورت نہیں تھی لاجیکلی اس سیکوینس کو اڈاپٹ کر کے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی, لیکن ان کے ایمان بہت ہائے تھے. ہمارے ایمان بھی کمزور اور ہماری اولادوں کے ایمان بھی بہت کمزور. ہمارا ایکسپوجر بھی بہت زیادہ اور ہماری اولادوں کا ہم سے 500 ٹائمز ایکسپوجر زیادہ. ہمارا صدقہ جاریہ ہیں وہ اس زمین پر جب تک رہیں گے, اور اس زمین کو جب چھوڑیں گے اپنی اولادیں پیچھے چھوڑ کے, تو یا تو ہمارے حق میں گواہی دینے والے ہوں گے یا ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہوں. اٹس اے لاجیکل پروگریشن جس کی ضرورت ہے. جب آپ نیکی اور بدی کے سٹینڈرڈ ہلا دیں گے, پھر ہر انسان نیکی اور بدی کے سٹینڈرڈ اپنے حساب سے لگائے گا. پھر کون لطیف اور خبیر کی پرواہ کرے گا؟ اللہ نے کہا ہے سورۃ مومنون کی آیت نمبر 115 میں آتا ہے, افحسبتم, کیا تم نے گمان کیا ہے, انما خلقناکم عبثا, کیا ہم نے تم کو ایسے ہی بھیڑ بکریوں کی طرح عبث بیکار پیدا کر دیا, وانکم الینا لا ترجعون, اور تم نے ہماری طرف نہیں پلٹنا. تو لاجیکل پروگریشن ہے. آپ کا ذہنی ارتقاء آپ کو ڈیفینیٹلی لوگوں کی پہچان کے بعد اللہ کی پہچان کی طرف لے کر جائے گا. اللہ کی پہچان آئے گی تو نیکی اور بدی کی پہچان آئے گی. اب جب مثال کے طور پر ایک مسلمان مائنڈ سیٹ کو نیکی اور بدی کی پہچان آ گئی, اور پھر آپ اس نیکی اور بدی کے سٹینڈرڈ کے مطابق جو قرآن دیتا ہے آس پاس دنیا کو آبزرو کرتے ہیں, اب آپ کو ایک بالکل الگ سے کیفیت نظر آتی ہے. اب آپ ایک نئی چیز ایکسپیرینس کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں جس چیز کو قرآن نے کامیابی کہا دنیا میں تو وہ کامیابی نظر نہیں آتی. جس چیز کو اللہ نے بدی کہا اس بدی کو فالو کرنے والے لوگ تو آپ کو فلرش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں.
یہاں پر تو حرام کھانے والے عیش کرتے ہیں اور حلال کھانے والے پستے رہتے ہیں. تو جب آپ اس سیناریو کو دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی باتیں مان رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ شدید تکلیف میں ہیں, شدید پریشانیوں میں ہیں, شدید آزمائشوں میں ہیں. اور جب آپ مومن ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچتے ہیں مگر آپ قرآن سے بدگمان نہیں ہوتے, اللہ سے بدگمان نہیں ہوتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بدگمان نہیں ہوتے, تو لاجیکلی آپ کا ذہن وحی کی روشنی میں آپ کو ایک پوائنٹ پر لے کر جاتا ہے, اور وہ پوائنٹ یہ آتا ہے کہ یہ دنیا فزیکل لاس کے حساب سے پرفیکٹ. کیسے؟ اگر یہاں آپ نے اپنے آپ کو خدا نہ خواستہ گولی ماری, کیا ہوگا؟ آپ مر جائیں گے. آپ نے 14 فلور بلڈنگ سے چھلانگ لگا دی, آپ کا کیس ہو جائے گا. فزیکل لاس کے حساب سے دنیا پرفیکٹ ہے. کسی نے زہر کھا لی, مر جائے گا, صحیح. لیکن اسپرچل لاس کے حساب سے یہ دنیا پرفیکٹ نہیں ہے, مورل لاس کے حساب سے یہ دنیا پرفیکٹ نہیں ہے. یتیم کا مال کھا لیا کسی نے, کیا ہوگا؟ اس کے پیٹ میں آگ لگی ہوئی نظر آئے گی. قرآن تو کہتا ہے, سورۃ نساء میں آتا ہے, ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. وہ تو اپنے پیٹوں کو آگ سے بھرتے ہیں, تو جو یتیم کا مال کھا رہا ہے کیا اس کے پیٹ میں آگ لگی ہوئی نظر آئے گی؟ کیا جو انسان جھوٹ بولے گا اس پر اللہ کی لعنت گرتی ہوئی نظر آئے گی؟ نہیں. تو لاجیکلی آپ کا ذہن اس فیکٹ پر آپ کو لے کر آتا ہے, اور آپ کو اپنے بچوں کو اس لاجیکل پروگریشن کے ساتھ آگے دنیا میں بڑھانا ہے. نیکی اور بدی جب آپ پہچان جاتے ہیں تب آپ کو اس نیکی اور بدی کے مطابق اس دنیا میں معاملات ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. دس از پارٹ آف دس دنیا. مورل لاس کے حساب سے یہ پرفیکٹ ورلڈ ہے, فزیکل لاس کے حساب سے یہ پرفیکٹ ورلڈ ہے. مورل لاس اس میں انکمپلیٹ ہے. تو آٹومیٹیکلی اگلا خیال آتا ہے آپ کی انٹلیکچوئل گراؤنڈز پر. اس کا مطلب ہے کہ ایک جہاں ایسا ہونا چاہیے جہاں جس نے ظلم سہے ہیں اس کو بہترین طریقے سے ریوارڈ کیا جائے, جس نے ظلم کیا ہے اس کو شدید سزا دی جائے. انسان کا دماغ ہے, عقل ایسے ہی تو نہیں دی آپ کو اور مجھے. بھیڑ بکری تو نہیں بنایا نا, چڑیا کوا تو نہیں بنایا. ایک انسان پوری زندگی کسی کا ظلم سہ رہا ہے. عین ممکن ہے اس مظلوم کی زندگی میں اس ظالم کو سزا ملتی ہوئی نظر نہ آئے. کبھی اس مظلوم کے دل سے پوچھیں, شاید وہ بد دعا نہیں دیتا ہوگا مظلوم, مگر جو اس کو اپنے لیے چیز محسوس ہوتی ہوگی. ہم جو یہ جملہ بولتے ہیں, میرا کیا قصور تھا, آئے گا نا خیال اس کو, میں ہی کیوں مظلوم بنی؟ ہزاروں لوگ اس وقت دنیا میں سکون سے رہ رہے ہیں, مجھ پر ہی کیوں ظلم ہوا؟ جب یہ سوال اس کے ذہن میں آئے گا تو خود اس کا ذہن اس کو بتائے گا کہ ایک اور جہاں درکار ہے, جہاں ظالم کو ظلم کا بدلہ دیا جائے, مظلوم کو کمپنسیٹ کیا جائے, اور مظلوم کو کمپنسیٹ بھی ایسے کیا جائے کہ اس کو اپنے اوپر ہوتے ہوئے ظلم کی ایک بھی درد باقی نہ رہے. ایسا جہاں درکار. تو اللہ اس لیے لطیف اور خبیر ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کو اس کے حساب سے ریوارڈ کر دے, جزا سزا کا معاملہ کر دے. حکیم لقمان نے جس اینگل سے امیجری یہاں پر دی ہے, اللہ ہر چیز کو باہر لے کر آ جائے گا. اگر آپ اس کو اپنی آج کی 21st سینچری کی مائنڈ سیٹ اور اپروچ کے مطابق سمجھیں تو بہت لاجیکل آخرت کی دلیل دی ہے انہوں نے. بہت بہترین طریقے سے اپنے بیٹے کو آخرت کا احساس دلایا ہے, کیونکہ حکیم لقمان کے لیے زیادہ تر کنسنسس یہی ہے کہ یہ نبی نہیں تھے. تو کہتے ہیں اسکالرز کہ آپ کو اس لیے ان کی تعلیم میں صرف آخرت کا کانسیپٹ ملا, روز محشر کا, جنت اور جہنم کا ذکر, یا اعمال جو ہیں وہ کیسے اللہ حساب کتاب لے گا, اس کا ذکر نہیں ملا. اس لیے کہ یہ والی معلومات صرف انبیاء کے تھرو ہی آتی ہیں. ہو سکتا ہے ان کے پاس جب تک ان کا ٹائم آیا تو دور دور تک کوئی نبی یا اس کی تعلیم جو تھی وہ موجود نہیں تھی, مگر جتنی تھی اتنا انہوں نے اپنے بچے تک پہنچا دی. تو یہ آخری پوائنٹ آیت نمبر 16 کا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اور میں جو بھی عمل کرتے ہیں آخرت میں یا تو وہ میرے لیے سزا کا باعث بنے گا یا وہ مجھے اللہ کی طرف سے انعام دینے کا ذریعہ بنے گا. انسان کا کوئی عمل ختم نہیں ہوتا. ایک عمل جو میں نے کر دیا, جو بھی عمل میں نے زندگی میں کر دیا,
it will be safe forever, سوائے ان اعمال کے، غور سے سن لیں، جو میرے گناہ کے اعمال تھے اور میں نے مرنے سے پہلے ان پر سچی توبہ کر لی، وہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. ادروائز میں جتنے اعمال کرتی ہوں، نیک ہوں یا بد ہوں، وہ ایسے ریکارڈ ہوتے ہیں کہ وہ نقش ہو جاتے ہیں. ہاں، اگر کوئی انسان سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو کمپلیٹلی ڈیلیٹ کر دیتا ہے. اس لیے قرآن لفظ استعمال کرتا ہے کفارے کا. کفارے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کمپلیٹلی ختم ہو گئی، کفارہ دبا دیا اللہ نے اس کو کہیں پہ. مغفرت میں ایک چیز کور ہوتی ہے، لائک اگر یہاں پر ایک پودے کے اوپر شیٹ یا دوپٹہ لا کر ڈال دیں تو وہ ہیپ آپ کو نظر آئے گا. مے بی آپ کو پودا نظر نہ آئے، بٹ یو ول کم ٹو نو دیر از سم تھنگ انڈرنیتھ. دس از غفرہ، یہ مغفرت ہے. لیکن جب کفارہ ادا کر دیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب وہ چیز زمین کے اندر دبا دی. پودے کو آپ زمین کے اندر دبا کے زمین لیول کر دیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں پر کوئی چیز تھی یا پودا تھا. تو اللہ نے اپنے بندوں کو اصول دے دیا ہے، انسان کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا. نیکی کرے گا ریوارڈ پائے گا، صبر کرے گا ریوارڈ پائے گا، گناہ کرے گا سزا پائے گا، سوائے گناہوں کے ان اعمال کے جو کہ اس نے توبہ کر کے اپنے نامہ اعمال سے ڈیلیٹ کرا لیا. تو حکیم لقمان کی حکمت کہ انہوں نے بہترین طریقے سے عقیدہ شرک کا بھی ٹھیک کر دیا، توحید کا عقیدہ بیٹے کو دے دیا اور آخرت کا عقیدہ بھی درست کر دیا. اب آیت نمبر 17 میں حکیم لقمان اپنے بیٹے کو عملی چیز کی طرف لے کر آ رہے ہیں، یعنی کہ کچھ عمل کرنے کی طرف اس کی رہنمائی کر رہے ہیں. آیت نمبر 17 سورۃ لقمان، یا بنیا، اگین جوان بیٹے سے بہت ہی محبت سے بات کر رہے ہیں. ہم کیوں کہہ رہے ہیں جوان بیٹا؟ بچہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یاد ہے پچھلی بات کہ شرک کی بات کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ بک آف ڈیڈ اس انسان کی کھل چکی ہے. یہ وہ بچہ ہے جس کو پیوبرٹی کراس ہو چکی ہے. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، معروف کا اچھائی کا حکم دو، وَنْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ، برائی سے روکو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، پھر جو تمہیں مشکل آئے اس پر صبر کرو. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یقیناً یہ بہت قابل تحسین اور پرعزم لوگوں کا ہی کام ہے. جوان بیٹے سے جب باپ بات کرتے ہیں، جنرلی بہت کم بچے ہوتے ہیں جن کا ٹیمپرامنٹ اپنے جوان بیٹوں کی بات کرو، لائک 25 سال کا بیٹا، 30 سال کا بیٹا. اس ایج بریکٹ میں جب لڑکے آ جاتے ہیں تو بہت کم ان کا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے کہ وہ ابا کی بات کو 20-25 منٹ 10 منٹ سکون سے بیٹھ کے سن لیں. اس لیے کہ ہوتا کیا ہے کہ ایگریسو دونوں کی طبیعت ہے نا، دونوں میل نیچر ہیں، اور مرد کی طبیعت کے اندر ایک میل نیچر کے اندر جو ہے وہ ایک جس کو آپ کہتی ہیں نا کہ جلدی اکھڑ جانا، وہ طبیعت ہوتی ہے. تو باپ بھی جلدی اکھڑ جائے گا اگر بیٹا کوئی بھی جو ہے وہ سلی بات کرے گا، بیٹے کو بھی اپنے ینگ بلڈ کی وجہ سے غصہ آ جائے گا. تو اس حساب سے حکیم لقمان کی اس حکمت سے اسکالرز کہتے ہیں کہ بہترین طریقہ ہے والدین کے لیے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ بیٹا نہیں بیٹی بھی ہے اور آپ کے ساتھ بھی ایسی اکھڑتی ہے، جہاں آپ کچھ سمجھانا شروع کرتی ہیں. یہاں جتنی بچیاں بیٹھی ہیں، اور ظاہری بات ہے ہم سب بھی کسی نہ کسی کی بچے ہیں، اللہ ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھے. ماں باپ کی بات کو نا سکون اور خاموشی سے سننا شروع کر دیں، چاہے آپ اگری نہیں کرتے. آسان تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک اصول بتا رہی ہوں اپنی زندگی کے اصول. اگر آپ واقعی چاہتی ہیں نا کہ اللہ آپ کی ساری دعائیں سن لے، میں حقیقت بتا رہی ہوں، اگر آپ چاہتی ہیں اللہ آپ کی ساری دعائیں سنیں اور جو آپ کی دعائیں وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتی رہیں، آپ اس کو بھی اللہ سنتا رہے، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں ماں باپ کی گفتگو کے سامنے جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ میں بالکل اگری نہیں کرتی، اس پوائنٹ پر آ کر خاموش ہو جائیں. خاموش ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چیئر پیچھے دھکیلی اور پاؤں پٹکے اور کمرے میں گئے اور دھم سے دروازہ بند کر دیا، یہ نہیں میں کہہ رہی. وہیں بیٹھے رہیں اور خاموشی سے جب تک ان کا لیکچر سنتے رہیں، جی لیکچر، چاہے آپ کو لگ رہا ہے لیکچر دے رہے ہیں، خاموشی سے ان کا لیکچر سنتے رہیں جب تک وہ دے رہے ہیں. یہ آپ کی طرف سے آپ کا بہترین عمل ہوگا کہ آپ نے ناگواری کے باوجود، ڈس اگری کرنے کے باوجود اف تک نہیں کیا.
اگر آپ اللہ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ کمرے میں جا کے اللہ سے کہہ دیں اللہ صرف آپ کی خاطر چپ تھی ورنہ میں امی سے بالکل اگری نہیں کرتی ہوں. اگر تو امی بہت اکوموڈیٹنگ ہیں اور آپ کی رائے سننے کی صلاحیت رکھتی ہیں, چیخو پکار نہیں کریں گی, بی پی ہائی نہیں ہوگا اور نروس بریک ڈاؤن ہونے کی طرف نہیں جائیں گی, تو آپ بعد میں اپنی رائے کا اظہار اپنی والدہ سے کر دیں. صحیح. لیکن جتنا آپ خاموش رہیں گی, جب آپ کو پتا ہے بعض اولاد سے بہتر ماں کو کوئی نہیں جانتا ہے, اولاد سے بہتر والد کو کوئی نہیں جانتا ہے, یہ ماں باپ کو بھی ذرا پڑھنا شروع کریں. ہم فرینڈس کو کتنا جانتے ہیں. میں نا اپنی فرینڈ کی بڑی مزاج شناس ہوں, میں تو اس کا چہرہ دیکھ کر بتا دیتی ہوں کہ وہ کیا چاہ رہی ہے. تو بیٹا ذرا اپنے امی ابا کے لیے بھی مزاج شناس ہو جائے, ان کے بھی چہرے کے جو 4 بل ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے بتا دیا کریں کہ کس وقت مجھے پاز کرنا ہے, کس وقت مجھے میوٹ ہونا ہے اور کس وقت مجھے شٹ اپ کرنا ہے. ماں باپ کی طبیعت کو اولاد بہت اچھا جانتی ہے. تو بہترین سبق ہے یہاں والدین کے لیے, اولاد کو تو میں نے دے دیا, والدین کے لیے بہترین سبق ہے کہ آپ کا اپنی جوان اولاد سے محبت سے بات کرنا ان کے ذہنوں میں بات کو اتار سکتا ہے. ڈانٹ ڈپٹ سے بات اترتی نہیں ہے, وہ سلپ کر جاتی ہے, وہ کان پر آتی نہیں ہے. تو بہترین طریقے سے حکیم لقمان اگین جب عمل کی بات بھی کر رہے ہیں تو اپنی جوان اولاد کو ایسے بتا رہے ہیں کہ اولاد اوائڈ ہی نہ کر سکے. میرے پیارے بچے, آئی لو یو, آئی جسٹ وانٹ ٹو سے سم تھنگ. ہر دفعہ آئی لو یو بول دیا کریں, 4 دفعہ, کوئی بات نہیں. 4 دن کے بعد ان کو عادت ہو جائے گی. چاہے اماں کو کچھ ہو گیا, پہلے بولتے ہیں آئی لو یو بیبی, کہیں گے بیبی, ہاں بول دیں آئی لو یو بیبی, لیکن بولیں. دیکھیں محبت اور شفقت سے بات کرنا اولاد کے دل کو بھی نرم کرتا ہے. ہمیں کیوں لگتا ہے کہ جب اولاد ماں باپ سے شفقت سے بات کرے گی تو ہمارا دل نرم ہوگا؟ اٹ ورکس وائس ورسا ٹو. آپ اولاد کو عزت دیں گی, اولاد آپ کو عزت دے گی. حکمت یہی ہے کہ محبت سے بات کی جائے. یہ ماں باپ کے اینڈ سے حکمت ہے اولاد کے ساتھ. ہمیں لگتا ہے حکمت کا مطلب ہمیں لگتا ہے کوئی جادو کے الفاظ بتا دیں کہ ہم ان سے بات کریں اور ان کا دل کھل جائے. حکمت کوئی جادو کے الفاظ نہیں ہوتے ہیں. حکمت آپ کا لب و لہجہ ہوتا ہے, آپ کے ایموشنز ہوتے ہیں, آپ کا اپنی اولاد کے لیے پیار اور کنسرن ہوتا ہے. دس از حکمت جو حکیم لقمان کی حکمتوں میں آپ کو نظر آ رہی ہے. الفاظ تو وہی ہیں, چاہے حکیم لقمان نے شرک سے روکا, چاہے اللہ کا لطیف اور خبیر ہونا بتایا, الفاظ تو وہی ہیں جو قرآن کی کئی آیتوں میں آ رہے ہیں. ابھی بھی جو الفاظ آ رہے ہیں نماز کا قائم کرو, کیا یہ وہ کوئی حکم ایسے دے رہے ہیں, کوئی میجک ورڈز بول رہے ہیں جو پورے قرآن میں کہیں نہیں آئے؟ اقیم الصلاۃ, ادا الصلاۃ, یقیمون الصلاۃ, قرآن بھرا ہوا ہے اس طرح کے حکم سے. وہی الفاظ بول رہے ہیں جو ہمیشہ آتے ہیں. حکمت الفاظ میں نہیں ہے, حکمت لب و لہجے کی محبت میں ہے, کنسرن شو کرنے میں. جب آپ کسی کو اپنا کنسرن شو کر دیتے ہیں, جب آپ کسی سے محبت سے بات کرتے ہیں, آپ کی حکمت اس انسان کو ریسیپٹیو بنا دیتی ہے. آپ 2 بچوں کو یا ایک ہی بچے کو آپ 2 طرح بات سکھا کر دیکھیں. ایک بات سکھائیں غصے سے اور ایک بات سکھائیں پیار سے. یہاں جتنی مائیں بیٹھی ہیں, زیادہ تر ایکسیپشنل کیسز اپنی جگہ ہو سکتے ہیں, زیادہ تر بچے آپ کی پیار سے سکھائی ہوئی بات کو سن لیتے ہیں. کسی کو نصیحت ایسے کریں کہ سننے والے کو لگے کہ اس میں میرا فائدہ ہے. آپ کہتے ہیں کرتی تو ایسی ہوں پر اس کو لگتا نہیں ہے میرا فائدہ ہے, تو آپ کو فوراً کیوں رزلٹ چاہیے؟ پھل ایک دن میں پک جاتا ہے, پھل پکنے کے لیے مہینوں لگتے ہیں, اور پھل اپیئر ہونے سے پکنے تک میں مہینے لگ جائیں گے. اس سے پہلے جو گراؤنڈنگ ہوتی ہے اس پودے کی, اس میں سالوں لگ جاتے ہیں. تو صبر کے ساتھ بتاتی رہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو بھی آپ کی اولاد کے ذریعے آزماتا ہے تاکہ آپ اپنے اندر حکمت کو ڈیویلپ کریں. تو حکیم لقمان کی عزت قرآن نے جو کی ہے وہ ان کی حکمت کی وجہ سے کیا. اور حکمت کیا ہے اب آپ کو کلیئرلی سمجھ آ گیا ہے. ان کی شخصیت کی نرمی حکمت ہے, ٹھنڈا مزاج حکمت ہے, محبت سے بات کرنا حکمت ہے. اتنی بڑی حکمت ہے کہ اللہ نے انبیاء کے مقابلے پر حکیم لقمان کا تذکرہ قرآن میں کیا. سورۃ یاسین میں 3 انبیاء کا ذکر آتا ہے, یاد ہے؟ 3 انبیاء سائملٹینیسلی کنزیکٹیو موجود تھے, کنٹمپرریز کے طور پر سورۃ یاسین میں آتا ہے. ان تینوں میں سے کسی کا نام نہیں مینشن کیا گیا, صرف آیا وہاں پر مرسلین تھے, بھیجے ہوئے.
آپ حضرت موسیٰ کا قصہ جانتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ آپ علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ اڈاپٹ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک شخص کے بارے میں بتایا کہ ایک عبدن من عبادنا الصالحین، ایک ایسا بندہ ہے، اس کے پاس جائیں تو آپ کو علم کے مختلف ڈائمینشن سیکھنے کا موقع ملے گا، جن کو آپ روایات کے اندر حضرت خضر کے نام سے جانتے ہیں. قرآن نے حضرت خضر کہا ہے. اتنا نے ایک بندہ کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر رسول کو ان کے پاس تعلیم کے لیے بھیجا جا رہا ہے. یعنی وہ سمجھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ٹیچر ہیں، استاد ہیں، ان کا بھی نام نہیں ہے قرآن کے اندر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، افضل البشر بعد الانبیاء، بہترین انسان انبیاء کے بعد، ان کا نام ہے قرآن میں؟ نہیں. کسی صحابی کا نام ہے قرآن میں؟ کسی صحابی کا نام نہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص شخصیت کو خاص خوبی کی وجہ سے قرآن میں مینشن کر کے جو عزت دی ہے، تو اللہ ہمیں کچھ سکھانا چاہ رہا ہے. اور آج کے وقت میں مسلمانوں کے لیے اس سے بڑھ کر شاید ہی کوئی چیز درکار ہوگی. نرم مزاجی، ٹھنڈا دماغ اور پیار محبت سے بات کرنا. یہ صرف باہر والوں کے لیے نہیں، سب سے پہلے اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اہم مقام کانورسیشن کا. تو جو حکیم لقمان کی ٹائم لیس نصیحت تھی، اس کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مینشن کر دیا. اب جو انہوں نے پہلی اپنی اولاد کے ساتھ عملی طور پر نصیحت کی، وہ آیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو. فعل امر ہے، اقیم فعل امر یعنی کمانڈ آ رہا ہے، بیٹا نماز قائم کرو. اب جب آپ تاریخ کو کھولتے ہیں اور آپ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ظاہر ہے جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس وقت، حکیم لقمان کسی بھی دور کے تھے، چاہے داؤد علیہ السلام کے آگے پیچھے کے دور کے تھے یا عیسیٰ علیہ السلام سے 3000 سال قبل کی پرسنالٹی تھے. ظاہر ہے یہ نماز کا سٹرکچر جو ہمارے پاس ہے یہ تو اس وقت نہیں تھا. اتنا ہمیں ضرور ملتا ہے ہسٹری سے کہ اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کی کوئی نہ کوئی شکل ہمیشہ سے انبیاء اور رسولوں کو دی، اور اس میں ایک چیز ہمیشہ کامن رہی، مطلب اس میں قیام اور رکوع اور تشہد والی پوزیشن تھی یا نہیں تھی اس کے بارے میں اتنی کنفرمیشن نہیں آتی، لیکن سجدے کی کیفیت اس کے لیے کنفرم آتا ہے کہ جو بھی صلاۃ، جو بھی عبادت جب بھی کسی نبی یا رسول کو ان کے لیے اور ان کی قوم کے لیے دی گئی، اس میں سجدے کی جو عبادت ہے وہ موجود تھی، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا. تو اب حکیم لقمان جب اپنے بیٹے کو صلاۃ کا حکم دے رہے ہیں، obviously یہ میرے اور آپ کی اپنی اولاد کو نماز کا حکم دینے کے برابر نہیں ہے. تو آج انشاءاللہ وہ والا پہلو تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو جس صلاۃ کا کہنا ہے وہ اس کی فزیکل بدنی عبادت ہے، ایک ریچول ہے جو اس کو فرض کے طور پر ادا کرنا ہے، نماز کو چھوڑا نہیں جا سکتا. لیکن آج جس اینگل سے میں اقیم الصلاۃ آپ کے سامنے رکھوں گی، یہ انشاءاللہ اس پرسپیکٹو میں ہوگا جس کو کلاسیکل اسکالرز نے حکیم لقمان ہی کے ایسنس میں، حکمتوں کے ریفرنس میں بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو نماز کا پیٹرن ہمیں دیا گیا ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ بہت سٹرکچرڈ نماز کا سٹرکچر تھا جو اس سے پہلے اتنا پروفاؤنڈ موجود نہیں تھا. تو اسکالرس کے نزدیک ایسے موقع پر صلاۃ کا انورڈ فقہ سامنے آتا ہے. انورڈ فقہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کی انورڈ انڈرسٹینڈنگ. اصل میں نماز کی روح بتائی گئی ہے. حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نماز کی روح سکھا رہے ہیں ہماری ڈیفینیشن میں، یا جو بھی ان کے پاس اپنے کسی نبی کی کوئی بھی تعلیمات میں سے نماز کا طریقہ ہوگا، ہو سکتا ہے واللہ عالم انہوں نے وہ سکھایا ہو، ورنہ انورڈ فقہ ہمیں ضرور مل سکتا ہے. اب ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو کوئی بھی اس وقت کی ایگزسٹنس نماز کی جو طریقہ کار تھا وہ سکھایا ہو. یہ جتنے بھی حکیم لقمان کی حکمتیں ہیں، یہ حکمتیں ہمارے پاس قرآن سے آ رہی ہیں. کوئی ان دونوں کے درمیان میں نہیں تھا جب وہ اپنے بیٹے کو یہ حکمتیں کر رہے تھے اور نصیحتیں کر رہے تھے. اللہ نے ہمارے لیے اس کو ریویل کیا ہے اپنے کلام کا حصہ بنا کے. تو جب آپ نماز کے انورڈ فقہ کی بات کرتے ہیں،
یعنی آپ نے اپنے نماز کے ارکان وغیرہ درست کر لیے جو کہ آؤٹ ورڈلی آپ کو نماز کیسے پڑھنی ہے. انورڈلی مجھے نماز کیوں پڑھنی ہوتی ہے, پڑھنی بھی نہیں, مجھے کیوں نماز قائم کرنی ہوتی ہے. انشاءاللہ آج اس پوائنٹ سے آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آ جائے گا. تو آج ہم اقیم الصلاۃ کو اس کی لنگوسٹک پرپز میں دیکھیں گے. جو الصلاۃ کا لفظ ہے جس کو ہم اردو میں نماز کہتے ہیں, نماز از ایکچولی اے پرشین ورڈ, اردو میں فارسی زبان سے آیا ہے, عربی میں صلاۃ کہتے ہیں. اس صلاۃ کے عربی میں 2 مفہوم آتے ہیں, اور 2 مفہوم ایسے آتے ہیں کہ اس کو 2 حروف اصلیہ 2 روٹ ورڈز کے ساتھ سمجھا جاتا ہے. کہا جاتا ہے یا تو یہ لفظ اپنے اندر ایسنس رکھتا ہے صاد لام یا کا, صاد لام یا کہتے ہیں کہ اس میں ایسنس ایک اور آتا ہے صاد لام واو کا. تو بیسیکلی پہلے دونوں آپ کے حروف ایک جیسے ہوں گے, تھرڈ والا ڈفر کر رہا ہے, واو ہے یا ہے. صاد لام یا کا مطلب ہوتا ہے استلن نار, یعنی آگ سے حرارت پیدا کرنا. موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے مصر سفر کر رہے تھے اپنی فیملی کے ساتھ, اور وہاں انہوں نے رات کے وقت میں دور پہاڑ پر روشنی دیکھی تھی, تو انہوں نے اپنی فیملی سے کہا تھا کہ آپ لوگ یہیں ٹھہریں, لعلکم تصطلون, میں ذرا دیکھ کر آتا ہوں, اگر وہاں سے مجھے کوئی چنگاری وغیرہ مل گئی تو میں لے آؤں گا کوئی لکڑی جلتی ہوئی, روشنی نظر آئی ہے تو ہم بون فائر کر کے یہاں بیٹھ جائیں گے تاکہ رات میں ہمیں سردی نہ لگے. تو صاد لام یا کا مطلب ہوتا ہے آگ سے حرارت پیدا کرنا یا حرارت پیدا کرنا. صحیح ہے, یہ ایک اس کا ایک مفہوم آتا ہے جو آپ کو اس پوائنٹ آف ویو سے ملتا ہے. تو صلاۃ کا ایک مفہوم ہے حرارت پیدا کرنا, دوسرا جو دوسرے حروف اصلیہ سے آتا ہے صاد لام واو سے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو آپ پہلی لائن کیا پڑھتی ہیں؟ اللہم صلی علی محمد. یہ جو آپ صلی کہتے ہیں اس کا حروف اصلیہ صاد لام واو ہے. صاد لام واو کا مطلب ہوتا ہے کسی کے لیے دعا کرنا, ٹو سپلیکیٹ, یا رحمت پانے کے لیے دعا کرنا. تو ایک صاد لام واو میں دعا کا پہلو ہے اور دوسرا کنیکشن کا پہلو ہے. وہ جو عربی گرامر کے اسٹوڈنٹس ہیں جو صلہ پڑھتے ہیں, فعل کا صلہ, تو صاد لام گولہا صلہ کا مطلب بھی کنیکشن ہوتا ہے. صحیح. تو 2 آپ کے سامنے صلاۃ کے حروف اصلیہ ہیں, صاد لام یا حرارت پیدا کرنا, صاد لام واو دعا یا کنیکشن. اب ایک طرف ہے حرارت پیدا کرنا اور ایک طرف ہے دعا یا کنیکشن. ان دونوں میننگز کا ربط بہت خوبصورت ہے جو امام الطبری اپنی تفسیر میں اور ابن عطیہ اپنی تفسیر میں مینشن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں اصل میں حکیم لقمان اپنے بیٹے کو جو بھی ریچولسٹک عبادت تھی اس کے ساتھ ساتھ اس صلاح کی میننگ سمجھانا چاہ رہے ہیں, اور اس صلاح کی میننگز کو سمجھایا ایسے ہے جس کو آج ہم لنگوسٹیکلی سمجھ سکتے ہیں. اللہ اور اس کے بندے کا اس کی روح کے ساتھ ایک کانسٹنٹ تعلق رہتا ہے اور رہنا چاہیے. آپ کا اور میرا اللہ کے ساتھ ایک اسپرچل کنیکشن کانسٹنٹلی رہنا چاہیے. کیا یہ کنیکشن آنکھوں سے نظر آتا ہے؟ نہیں. It has nothing to do with your naked eye. یہ ایک فیلٹ چیز ہے جس کو محسوس کیا جا سکتا ہے, that your soul is actually connected to your رب. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی چیز سکھائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یسألونک عن الروح, تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ قل الروح من امر ربی. ان کو بتا دیں کہ روح اللہ کا امر ہے, یہ اللہ کی طرف سے. یعنی ایک چیز کانسٹنٹلی آپ کو اللہ سے جوڑ کر رکھنے کے لیے دی گئی ہے. میں اس کی صرف امیجری آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو لنک سمجھ آ جائے. صحیح ہے, ورنہ روح اور اللہ کا کنیکشن اس کے ساتھ آپ اس کے بغیر بھی سمجھ سکتی تھی. دن ہوتا ہے جب ڈے ٹائم ہوتا ہے, سورج کی کرنیں آنا شروع ہوتی ہیں, سورج کی کرنیں آنا شروع ہوتی ہیں. صحیح ہے. کیا سورج اپنی جگہ اسی ڈسٹینس پر ہوتا ہے زمین سے, یا سورج موو کر کے نیچے آ جاتا ہے پھر کرنیں اس کی آتی ہیں؟ سورج اپنی جگہ رہتا ہے. صحیح ہے. سورج اپنی جگہ پوزیشن پر رہتا ہے
اس کی ریز زمین تک آتی ہیں وہ ٹریول کرتے ہوئے. کیا ان ریز کا سورج کے ساتھ کنیکشن رہتا ہے؟ ڈیفینیٹلی، جبھی تو وہ روشنی نیچے تک پہنچا رہے ہیں، سورس سے جڑے رہتی ہیں. بالکل یہی کیفیت اللہ کی اور ہم بندوں کی ارواح کی ہے. اللہ نے اپنے بندوں کی ارواح کو ایک کیپیسٹی کے ساتھ اپنے ساتھ لنک میں رکھا ہوا ہے. جو انسان اس لنک کو مینٹینڈ رکھتا ہے وہ مومن کہلاتا ہے. جو انسان غفلت کی وجہ سے، دنیا کی مصروفیت کی وجہ سے، دنیا کی رنگینی میں غرق ہونے کی وجہ سے اس لنک کو توڑ دیتا ہے، وہ انسان اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے، وہ اپنی رحمت کے سورس سے دور ہو جاتا ہے. تو ایک نسبت ہے جو یہاں دی گئی ہے، ایک تعلق ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ بندے کا اللہ کے ساتھ بنا رہے. اب روح اور اللہ کا تعلق کس شیپ، کس فارم کا ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث سنی ہیں جس میں آپ کو کچھ نہ کچھ لنک ضرور ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جب تم رات میں سو جاتے ہو تو روح تمہارے ناک میں سے باہر نکل جاتی ہے، بس ایک دھاگے کے ساتھ اٹیچ رہتی ہے. جس کو اللہ نے زندگی دینی ہوتی ہے وہ روح صبح تک واپس اس کے اندر آ جاتی ہے، اور جس کو اللہ نے موت اس نیند میں دینی ہوتی ہے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. سو مے بی سم انویزیبل تھریڈ جو اللہ اور بندوں کی روح کے ساتھ اٹیچ ہے. واللہ عالم. جیسے اللہ کے عرش کے لیے حدیث آتی ہے کہ اللہ کے عرش سے 2 دریاؤں کے سورس اس زمین تک آ رہے ہیں. آپ کو آسمان سے کوئی دریا بہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ 2 دریاؤں کے سورس جن کا کنیکشن اللہ کے عرش سے ہے وہ زمین تک آ رہے ہیں. اس وقت انویزیبل ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، مگر اللہ نے کہا ہے تو بالکل موجود ہیں. اس وقت بھی کیفیت کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آس پاس جرمز، وائرس اور بیکٹیریا کو دیکھ سکتے ہیں؟ وہ بھی تو پردے میں ہیں، آپ نہیں دیکھ سکتے. آپ اپنے کندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. آپ جنات کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. آپ شیطان کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے عرش سے 2 دریا بہتے ہوئے دجلہ فرات کو اس وقت اریگیٹ کر رہے ہیں تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول کے ذریعے کہا ہے تو ایسا ہی ہوگا. سیم از دا کنیکشن آف یور سول ود یور رب. اس کی اصل شیپ اینڈ فارم کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں واللہ عالم، اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. اب ہوتا کیا ہے؟ ابھی جو ہم پیچھے ایک مینٹل ایوولوشن پڑھ کے آئے ہیں، انٹلیکچوئل ایوولوشن پڑھ کے آئے ہیں، جیسے جیسے انسان کو دنیا کا شعور ملتا جاتا ہے، جیسے جیسے اس کا ایکسپوجر بڑھتا جاتا ہے، انسان نیچرلی دنیا کی طرف انکلائنڈ ہوتا ہے اگر وہ اپنے آپ کو سرینڈر کرنے کی پوزیشن میں نہ لے کر آئے. زیادہ اٹریکشن دنیا میں ہوگی یا زیادہ اٹریکشن عبادت میں ہوگی؟ زیادہ اٹریکشن دنیا میں ہوگی. یہ الگ بات ہے کہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے پھر انسان کی ذرا دنیا کی اٹریکشن کم ہوتی جاتی ہے. جب بھی آپ کو پچھلی کلاس میں کہا تھا کہ جوانی کی عبادت نہایت پسندیدہ اینڈ اٹس ویری ریوارڈنگ، اس لیے کہ جس وقت آپ کے جذبات، آپ کی ڈیزائرز اپنے کلائمیکس پر ہوں تب آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو زیادہ تر مصروف رکھیں تو اس کے لیے اللہ نے اجر بھی بے تحاشا رکھے، کئی گنا رکھیں. جب آپ اس کیپیسٹی میں جاتے ہیں تو میجورٹی لوگ اس دنیا میں آنے کے بعد، شعور ملنے کے بعد، ایکسپوجر ملنے کے بعد اپنا رب سے یہ تعلق کمزور کر لیتے ہیں. کون سا والا تعلق؟ روح کا اور اللہ کا تعلق. اس کو مضبوط کیسے کرنا ہوتا ہے؟ اس کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کا کلام، اللہ کی وحی ہوتا ہے. اب جب یہ میجورٹی لوگوں کا کمزور ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ بندے اور اللہ کا لنک ویک ہوا. اب درمیان میں محبت کم ہوتی جائے گی، خالق سے محبت کم ہوگی. اٹس اے شور شارٹ ڈن ڈیل کہ جب آپ کا اللہ کے ساتھ اسپرچل کنیکشن کمزور ہوگا آپ کو اللہ سے محبت کم ہونا شروع ہو جائے گی. کیا محبت بہت ہو تو گرم جوشی ہوتی؟ محبت بہت ہو
تو آپ کے لیے ایک دوسرے کے لیے سب کچھ کرنے کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. آپ اپنی دنیا کی محبتوں سے بھی اپنی اس محبت کا ایک شیڈ اسٹڈی کر سکتے ہیں. جب آپ دنیا میں کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں, ایک محبت آپ کہہ سکتے ہیں, آپ ہیں میرڈ خاتون, آپ کی شادی کو ہو گئے 20 سال, آپ کے اپنے بچے ہیں, آپ کا شوہر ہے, آپ کی اپنی زندگی ہے. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کیا آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے محبت ہے, تو آپ کیا کہیں گی؟ باقی لوگ تو چپ ہی ہیں. ہاں, آپ کہیں گی ہے. جی, سینسیبل رپلائی یہی ہے کہ جی ہاں, اپنے بہن بھائیوں سے محبت ہے. لیکن جیسے یہ بہن بھائیوں سے محبت ہے, کیا ایسی محبت آپ کو اپنی اولاد سے ہوگی؟ یا انٹینسٹی میں یہ محبت بہت زیادہ ہوگی؟ ظاہر ہے اولاد سے بہت زیادہ ہوگی. اولاد کے ساتھ محبت میں گرم جوشی ہوگی, ان کی دل جوئی کرنے کا ایلیمنٹ ہوگا. بہن بھائیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے ایک لنک ہے ماں باپ کے تھرو, ہاں محبت بھی ہے, لیکن اس میں وہ گرم جوشی نہیں ہے. یہ جو محبت کا پہلو ہے اللہ اور بندے کے درمیان, یہ ریکوائرڈ ہوتا ہے, اس کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے. اور اسکالرس کہتے ہیں اس کو مینٹینڈ رکھنے کے لیے ڈیلی بیسس پر اللہ نے بندے کو صلاۃ دی ہے, نماز دی ہے, تاکہ آپ کو اللہ سے لنک محسوس ہو, آپ اللہ کی محبت کی حرارت محسوس کر سکیں. آج تو میڈیکل سائنس بڑی بڑی ریسرچ کر رہی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ محبت جب ہوتی ہے نا تو لنک ضروری ہوتا ہے. آپ نے بھی اردو میں شاعری میں پڑھا ہوگا نا, محبتوں میں رابطے ضروری ہوتے ہیں, ورنہ محبت رسٹڈ ہو جاتی ہے. اٹس اے فیکٹ. محبت میں اگر آپ کنیکشن نہ مینٹین رکھیں تو جب آپ محبت کی بات کر رہے ہیں تو حرارت پیدا کرنا صوت لام یا سے, اور جب آپ کنیکشن کی بات کر رہے ہیں, رابطے کی بات کر رہے ہیں, تو صوت لام وا سے دعا اور کنیکشن والی اینگل آپ کو مل رہی ہے. دس از بیسیکلی انورڈ فک آف صلاح. مجھے نماز پڑھنی کیوں ہے؟ مارے مجبوری کی نہیں پڑھنی, صرف اور صرف خانہ پوری کے لیے نہیں پڑھنی. آئی ہیو ٹو بلڈ اے کنیکشن, آئی ہیو ٹو اسٹارٹ لونگ مائی رب, تاکہ مجھے اس محبت میں حرارت محسوس ہو, تاکہ مجھے اس محبت کے ساتھ اللہ کے ساتھ ایک لنک محسوس ہو. اور یہ کوئی میں آپ سے صرف اور صرف کتابی اور اسپرچل باتیں نہیں کر رہی ہوں. ابھی لیٹسٹ ریسرچ پچھلے دنوں جو تھی وہ آئی تھی, اس میں انہوں نے ہیلتھ بینیفٹس بتائے تھے. سائنٹسٹ نے, نیورو سائنٹسٹ نے, محبت جو انسان محبت کرتا ہے اور ٹرو ایسپیکٹ سے کرتا ہے, انہوں نے اس کے 5 ہیلتھ بینیفٹس بتائے تھے. اٹ ول اپلائی آن اینی لو یو ول ڈو ود اینی ہیومن بینگ ان اے رائٹ پرسپیکٹو, حلال محبت. اور اگر آپ یہی محبت اللہ کے ساتھ کریں گی, یہ 5 بینیفٹ آپ کو اپنے کلائمیکس پر محسوس ہوں گے. پہلا فائدہ انہوں نے کہا تھا, جب انسان کسی سے واقعتاً محبت کرتا ہے. کون سی محبت؟ جس کے اندر گرم جوشی ہوتی ہے, جو انکنڈیشنل محبت ہوتی ہے, جس کے اندر دل جوئی ہوتی ہے, جس میں رابطے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کے اندر انسان کو یہ محبت خوش رکھتی ہے. ڈوپامین کے بارے میں ہم نے سب نے سنا ہے, آپ کا برین کیمیکل ریلیز کرتا ہے جو آپ کو اچھا فیل کراتا ہے. وین یو آر ان لو تو آپ کا دماغ ڈوپامین ریلیز کرتا رہتا ہے. جب وہ کنیکشن نہیں بن رہا ہمارا اس سے, لیکن جب کسی کو عشق ہو جاتا ہے وہ ایسے خالی بیٹھ کے مسکراتے رہتے ہیں, وہ ڈوپامین ریلیز ہو رہی ہوتی ہے ان کی اس وقت. آپ کہتے ہیں ان کو کیا ہو گیا, یہ اکیلے اکیلے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ پھر آپ کو پتا چلتا ہے اوہو بہن کو بیماری ہو گئی ہے عشق کی. ہاں, تو نمبر 1 فیکٹر جو سائنٹسٹ بتا رہے ہیں, when you will be in unconditional love with anyone, آپ خوش رہنا شروع کر دیں گے. آپ اللہ سے محبت کرنا شروع کریں. ہو نہیں سکتا آپ کا رب آپ کو خوش کرنا نہ شروع کرے, بس توکل کی ضرورت ہوتی ہے. دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ جب آپ انکنڈیشنل لو کرتے ہیں تو یہ آپ کے اسٹریس لیول کو لو کرتا ہے. جتنے لوگ بھی اسٹریس محسوس کرتے ہیں, جسٹ اسٹارٹ لونگ یور رب ان اے نیو فارم. اللہ سے محبت کرنا شروع کر دیں. کیوں آپ کا اسٹریس ریلیز ہوتا ہے جب آپ کسی کو انکنڈیشنل محبت کرتے ہیں؟ بیکاز آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اس فیکٹر کے ساتھ, یہ انسان ہے یا اللہ ہے, اس انسان یا اللہ کے ساتھ میری محبت جو ہے وہ مجھے فل سینس آف سیکیورٹی دیتی ہے. فل سینس آف سیکیورٹی آپ کے اسٹریس لیول کو کم کرتی ہے. تو جب آپ کسی سے واقعتاً محبت کرتے ہیں اور جب آپ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں, آپ کے اسٹریس لیول کم ہونا شروع ہوتے ہیں. دیکھیں اٹیچمنٹس تو انسانوں کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں. کسی انسان سے اٹیچمنٹ ہو سکتا ہے آپ کو بہت سیکیور فیل کرا رہی ہے, ایسا ممکن ہے, وہ انسان جینوئن ہے آپ کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ آپ کے ساتھ ملتا ہے اور آپ کی محبت اور اس کی محبت جینوئن ہے,
یہ اٹیچمنٹ آپ کو سیکیور فیلنگ دے گی. ہسبینڈ وائف دونوں ایک دوسرے سے اٹیچمنٹ لیول پر ہیں, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پیورلی انٹیکٹ ہیں, دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. دس ول جسٹ ریلیز دا ہائر سائڈ آف یور اسٹریس, اور آپ کے اسٹریس کو کم کرے گی. سوچیں آپ کی اٹیچمنٹ اللہ کے ساتھ ہو جائے. شوہر بیوی تو پھر بھی کہیں کسی جگہ کبھی آپ کا یا ایک دوسرے کا دل توڑ سکتے ہیں. اللہ تو کبھی بندوں کو کسی بھی صورت میں رسوا نہیں ہونے دیتا, رائے گاہ نہیں جانے دیتا. تو نمبر 2 فیکٹر وہ کہتے ہیں کہ آپ کا اسٹریس ریلیور یہ بنتے ہیں. تیسری چیز وہ کہتے ہیں کہ جب آپ محبت کرتے ہیں اور جینوئنلی کرتے ہیں تو اس سے آپ کے اینگزائٹی لیولز لو ہو جاتے ہیں, انسان کی تنہائی کم ہونا شروع ہو جاتی. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کوئی مجھ سے بات کرنے والا نہیں ہے, کوئی میری بات سننے والا نہیں ہے, کوئی مجھے سمجھنے والا نہیں ہے. جو مجھ پر مشکل آئی ہے میں کسی کو ڈسکرائب نہیں کر سکتی ہوں. میں جن حالات سے گزر رہی ہوں میں کسی کے ساتھ بھی ان چیزوں کو, ان باتوں کو اس وقت ایکسپلینیشن کی حد تک نہیں لے جا سکتی. اللہ سے محبت کرنا شروع کریں, آپ کی تنہائی کا ساتھی اللہ بن جائے گا. پھر آپ کا اللہ سے ایسا کنیکشن ہوگا کہ آپ لٹرلی اللہ سے ویسے باتیں کریں گے جیسے آپ کسی انسان کے ساتھ باتیں کرتے. دیٹس دا فیکٹر. تیسرا فیکٹر, آپ کے انگزائٹی لیول کم ہوتے ہیں. چوتھا وہ کہتے ہیں کہ جب آپ واقعی محبت کرنے لگ جاتے ہیں آپ اپنا بھی خیال رکھنے لگ جاتے ہیں. ظاہر آپ خوش رہتے ہیں اور آپ اپنی صحت کا, اپنی روٹین کا خیال رکھنے لگ جاتے ہیں. مومن کون ہوتا ہے؟ وہ جو اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحت مند مومن پسندیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے. جو اللہ سے محبت کرے گا وہ خود کو, اپنے آپ کو اپنی بیسک ریکوائرمنٹ سے محروم نہیں کرے گا. تو یہ 4تھ فیکٹر ہے کہ آپ اپنا خیال رکھتے ہیں. اینڈ 5th فیکٹر سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جب آپ انکنڈیشنل محبت کرتے ہیں اٹ انکریز یور لائف اسپین. ظاہر ہے خوش بھی ہیں, صحت کا خیال بھی رکھ رہے ہیں, اسٹریس لیول بھی کم ہو گئے, لونلینس بھی ختم ہو گئی, آٹومیٹیکلی اب آپ کا لائف اسپین یا آپ کی کوالٹی آف لائف بہتر ہو جائے گی. یہ ریزنز ہیں. آپ اس کو دنیا کے انسانوں پر اپلائی کریں یا اس محبت کو آپ اللہ کے ساتھ اٹیچ کریں, اس کا فائدہ ہے. تو صلاۃ ہمیں کیوں دی گئی ہے؟ یہ ہم 5 وقت کی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی وجہ سے یہ جو ہمیں اپنے 5 وقت میں بار بار جائے نماز پر آنا ہوتا ہے یہ ہماری زندگی کا ریوائول ہے. میری روح کا اللہ کے ساتھ جو کنیکشن ہے اس کو محبت کے ساتھ ریوائیو کرانے کا ٹول ہے. میرا اللہ کے ساتھ ایک لنک ہے جس کو جوڑا جاتا ہے. جو جتنا ایمان والا ہوتا ہے وہ اتنا شدت سے اللہ سے محبت کرتا ہے, اور جو جتنا اللہ سے محبت کرتا ہے وہ دوڑ دوڑ کر نماز کی طرف جاتا ہے. جو جتنا اللہ سے محبت کرتا ہے اس کو اللہ کی محبت نماز پڑھتے ہوئے محسوس ہوتی ہے. اگر محبت کے بغیر نماز پڑھی, نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. دس از دا پرنسپل. مثال کے طور پر اللہ سے محبت نہیں ہے, اللہ سے لنک نہیں ہے, مارا ماری کی نماز پڑھتے ہیں, اماں کے کہنے پر پڑھتے ہیں, ابا کی وجہ سے پڑھتے ہیں, کسی کے خوف سے پڑھتے ہیں, یا کوئی بات منوانی ہے تو پڑھتے ہیں اللہ سے, بٹ محبت نہیں ہے, محبت میں نہیں پڑھ رہے, مارا ماری اور مشقت کی پڑھ رہے ہیں. قبول تو ہو جائے گی, کوالٹی نہیں ہوگی اس کے اندر. اب پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کو کس پوزیشن پر رکھتا ہے. نماز ہو جائے گی, فرض ادا ہو جائے گا. مثال کے طور پر ایک انسان چاہے غصے میں ہی صحیح, اب میں کوئی فقہی مسئلہ نہیں بول رہی, صرف آپ کو بتا رہی ہوں, چاہے غصے میں ہی صحیح ایک انسان اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے, صحیح ہے, تو اسکالرز کہتے ہیں طلاق ہو جاتی ہے. بالکل جیسے کسی نے غصے میں آپ کو گولی مار دی, بعد میں کہہ رہا سوری مارنی نہیں تھی, تو گولی تو لگ جائے گی نا. یہ تو نہیں ہوگا بیچ میں رک گئی گولی, وہیں پہ وہیں کھڑی ہوئی ہے بلٹ درمیان میں. کسی نے آپ کو غصے میں بھی گولی ماری, گولی لگ جائے گی. اسی طرح سے کہتے ہیں کہ جب آپ نے فرض ادا کر دیا, چاہے مارا ماری کا کیا, وہ الگ بات ہے. بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ الگ بات ہے کہ قیامت کے دن وہ فرض منہ پر مار دیا جائے, اس لیے کہ اس میں کوالٹی نہیں تھی, وہ الگ بات ہے, لیکن فرض ادا ہو جائے گا. تو اگر محبت نہیں ہوگی نا تو رسم ہوگی, لیکن وہ رسم بھی آپ سے نماز مشقت کے ساتھ پڑھا لے گی. جیسے شاعر کہتا ہے نماز و روزہ قربانی و حج سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے. ہم سب کرتے ہیں لیکن رسموں کے طور پر کرتے ہیں, ریچولز کے طور پر کرتے ہیں, بس کیونکہ کرنا ہے تو کرتے ہیں, محبت میں نہیں کرتے.
بعض اوقات شیطان آپ کو اللہ سے بدگمان کر دیتا ہے، تو آپ پھر نماز پڑھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو اللہ کے ساتھ وہ تعلق، وہ کنیکشن محسوس نہیں ہو رہا ہوتا. اس چیز کو یہاں کیا گیا ہے. تو بتا دیا حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو جس پرسپیکٹو میں بھی اقیم الصلاۃ کہا تھا، ہمارے لیے اقیم الصلاۃ یہاں پر انورڈ فکر کو سمجھتے ہوئے ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق رکھیں کہ ہم صرف اللہ کو پہچانے نہیں کہ اللہ ہے، ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ریوائیو کریں اور دن میں 5 مرتبہ ریوائیو کریں تاکہ ہمارا اور اللہ کا کاغذی رشتہ نہ رہے. کاغذی رشتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. ہمارا اللہ کا صرف پاسپورٹ کا، ڈومیسائل کا رشتہ نہ رہ جائے، ہمارا اور اللہ کا ایک کانسٹنٹ تعلق رہ جائے. معراج پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی عبادت دی گئی تھی. معراج پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کلام کیا تھا. معراج پر آپ کو یہ جو نماز کا تحفہ ملا ہے، ہم میں سے ہر ایک جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ہم کس سے مکالمہ کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی، حدیث قدسی. ظاہر اس وقت نہیں ہے، میں نہیں بتاؤں گی. جو سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں، ایک ایک آیت ہم پڑھتے ہیں، اللہ کا جواب آتا ہے. حدیث قدسی موجود ہے. آپ ایک ایک آیت سورہ فاتحہ کی پڑھ رہی ہوتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ ہر آیت کے بعد اپنے بندے کو جواب دیتا ہے. یہ اس وقت ہوگا جب ہم سکون سے ٹھہر کر سورہ فاتحہ کی ہر آیت کے بعد 2 سیکنڈ 2.5 سیکنڈ کا پاز دے کر اگلی آیت پڑھیں گے تو اللہ اپنے بندے کے ساتھ کلام کرتا ہے. نماز کی کئی بینیفٹس ہیں، یعنی جب آپ کی نماز آپ کو محبت کے پہلو سے ملے تو اس میں کئی بینیفٹ آتے ہیں. لیکن کچھ بینیفٹ اسکالرز کہتے ہیں کہ محبت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز، دیکھیں محبت زیادہ ضروری ہے. ہمارا بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے، بہت زیادہ میری نماز میں پوزیشن کیا ہو، سب پوزیشن پر فوکس ہو گیا سارا ٹائم، اور یہ پرواہ نہیں رہی کہ میں کھڑی کس کے سامنے ہوئی ہوں، ہم کلام کس سے ہو رہی ہوں، کس نے مجھے اپنے سے 101 ٹائم دیا. دنیا میں کوئی مشہور انسان ہوتا ہے، ذرا سا بھی آپ کو اس کا پرسنل میٹنگ کا ٹائم مل جاتا ہے، آپ آسمانوں پر اڑ رہے ہوتے ہیں، بھائی انہوں نے مجھے پرسنلی ملنے کے لیے ٹائم دے دیا ہے. اللہ دن میں 5 وقت ہم سے 101 ملنے کے لیے آتا ہے. کم سے کم محبت کے ساتھ جائے نماز پہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر تو کریں. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ محبت سے پڑھی جانے والی نماز کا جو فائدہ ہے، ہر نماز آپ کو اللہ سے جوڑ دے گی، ہر نماز آپ کو سکون دے گی، ہر نماز آپ کو اس کیپیسٹی میں لے آئے گی کہ آپ اپنی ساری پریشانیاں اس کے سامنے رکھ دیں. محبت سے پڑھی جانے والی نماز میں آپ اپنی پریشانیاں اس رب کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اللہ تو ہی سنبھالے گا، اللہ تو ہی بنائے گا، اللہ مجھ میں طاقت نہیں ہے، اللہ میں نہیں کر سکتی، اللہ مجھ میں نہ حکمت ہے، نہ میرے اندر صلاحیت ہے، نہ میرے اندر کسی قسم کی انرجی ہے. یہ محبت سے پڑھی جانے والی نماز اپنے مسئلے اللہ کے ہاتھ میں دے دیتی ہے. قرآن نے ایک محاورہ استعمال کیا ہے جو سکون کا ایپیٹوم کہلاتا ہے، سکون کا کلائمیکس کہلاتا ہے. قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ قرآن کا محاورہ جس کو کلاسیکل اسکالرز کہتے ہیں، سورۃ فرقان میں آیا ہے دعا کی شکل میں. کلاسیکل اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ سکون، ٹرینکویلٹی، سیرینٹی کا الٹیمیٹ محاورہ ہے جو قرآن نے استعمال کیا. قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک. آپ کہتی ہیں میری اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ بنا دے، میرے اسپاؤس کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، جعلت قرۃ عینین فی الصلاۃ، میری دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں رکھی گئی ہے؟ نماز میں رکھی گئی. اس لیے کہ نماز میں اللہ کے رسول کو انرجی ملتی تھی. یہ جو دنیا کے فتنے اور آزمائشیں ہیں، یہ جو حالات کی انسرٹنٹیز ہیں، یہ جو دنیا کے فلکچویشنز ہیں معاملات کے، یہ جو کانسٹنٹلی ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم اپنی اولادوں کے لیے کیا ڈیسائیڈ کریں اور کیا ڈیسائیڈ نہ کریں، کس چیز کی اجازت دیں اور کس چیز کی اجازت نہ دیں. اولاد خود کنفیوز ہوتی ہے، اس راستے کو اڈاپٹ کریں کہ اس راستے کو اڈاپٹ کریں. محبت کے ساتھ اپنے رب کے سامنے نماز میں کھڑے ہوں، آپ دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے حکمتیں دینا شروع کر دے گا. اسکالرز کہا کرتے تھے ان المصلین کثیرون، نماز پڑھنے والے بہت سے ہوتے ہیں، والمقیمون قلیلون، لیکن قائم کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں.
قائم کرنے والا انسان کون ہوگا؟ جو نماز کو، فرض کو کبھی مس نہیں کرے گا، وقت پر پڑھے گا، اس کے آؤٹ ورڈ فک کی اپنی حد تک کوشش کرے گا، اس کو پراپر شرائط سے پڑھے گا، نماز میں چوری نہیں کرے گا. نماز کی چوری کیا ہوتی ہے؟ رکوع میں گئے اور کھڑے ہو گئے، سجدے میں گئے اور فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے. تھوڑا سکون آرام سے، اس لیے کہ آپ جس کے سامنے کھڑی ہیں وہ اس وقت آپ کو دینے کی فکر میں ہے اور آپ پرواہ نہیں کر رہے. وہ سکون دینا چاہ رہا ہے، وہ ایمان دینا چاہ رہا ہے، وہ محبت دینا چاہ رہا ہے، وہ زندگی کی نعمتیں دینا چاہ رہا ہے. تھوڑا تو ٹھہر جائیں اس کے سامنے. وہ گرانٹ پر گرانٹ دینے کو تیار ہوتا ہے اور ہمارے مزاج ہی نہیں مل رہے ہوتے. ہم حالانکہ فقیر اور وہ غنی، مگر ہم پتہ نہیں اپنا ذہن کہاں لگائے ہوئے ہوتے ہیں. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے شاید جہاں جانا ہے وہ زیادہ اہم، جو کام کرنا ہے وہ زیادہ اہم، شاید جو لیکچر سننا ہے وہ زیادہ اہم. کورسز کرنے والے لوگوں کو بھی بہت محتاط رہنا چاہیے. شیطان کہتا ہے تو کورس بھی تو اللہ ہی کی بات ہے نا، لیکچر بھی تو سننا ہے، کوئی بات نہیں اگر تیز نماز پڑھ لی تو. کیوں؟ لیکچر رک سکتا ہے آپ کا. نماز میں آپ اس کے سامنے ہیں جو آپ کو اس وقت بلینک چیک دے رہا تھا. بلینک چیک. جی زندگی کی پریشانیاں ہیں نا، اگر آپ میں سے ہر ایک کاغذ کے اوپر اپنی اپنی پریشانیاں لکھنا شروع کرے، کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ جو 10 سے کم پریشانیاں لکھنے کے بعد کہ کوئی پریشانی نہیں ہے. لکھنا شروع کریں گے تو اتنی ہے. یہ رب ہمیں کیوں بلاتا ہے دن میں 5 مرتبہ؟ اس کو نہیں چاہیے میری نماز، مجھے چاہیے وہ سکون جو اس نماز میں مجھے ملے گا، مجھے چاہیے وہ تعلق جو اس نماز میں ملے گا. آپ زندگی میں قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، یہ اقیم الصلاۃ کے لیے میں آخری پوائنٹ بول رہی ہوں. آپ زندگی میں قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سی خواتین یا بچیاں اس اینگل سے قرآن کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے پہلی دفعہ سن رہی ہوں، یا پہلی دفعہ کلک کر رہا ہے، ہٹ کر رہا ہے. اس مرتبہ انسان کو ڈیفینیٹلی خیال آتا ہے کہ میں اس راستے پہ کہاں سے چلنا شروع کروں. بہت سی چیزیں ہیں جو مجھے کرنی ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو مجھے چھوڑنی ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو مجھے اللہ کے حکم کے مطابق لانے کے لیے ابھی بہت علم حاصل کرنا ہے. سو میں کہاں سے شروع کروں؟ نماز سے شروع کریں. چاہے ابھی آپ گناہ مکمل نہیں بھی چھوڑ پا رہے، ہو سکتا ہے عین ممکن ہے ابھی آپ کی زندگی میں 10 گناہ ہیں. آپ کہتی ہیں 10 گناہ میں سے ابھی تو کسی گناہ کو چھوڑنے کی ہمت نہیں آ رہی. عین ممکن ہے، میں ورسٹ کیس بتا رہی ہوں. ورنہ رمضان کا مہینہ، قرآن کا دل پر اثر کرنا، ایک آدھ گناہ تو انسان چھوڑتا ہی ہے. پھر بھی اگر نہیں چھوٹ رہا، ایون دین وہ رحیم رب آپ کو اپنی رحمت میں لے لے گا. اگر 10 گناہ بھی نہیں چھوٹ پا رہے ہیں اور اگر 100 نیکیاں بھی نہیں ہو پا رہی ہیں، ایک نماز کی نیکی تھام لیں. ایسے تھامیں اقیم الصلاۃ. چاہے آپ باقی جو کچھ کر رہے ہیں، اب ایک نماز کی نیکی تھامیں. اٹس اے گارنٹی اگر آپ 1 سال کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آ کے مجھ سے ملتے ہیں اور آپ نے اس ایک نیکی کو جو آپ نے یہاں سے شروع کی تھی اس کو 1 سال تک قائم رکھا، آپ کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے انشاءاللہ. اور آپ کی زندگی کے وہ 10 گناہ بالکل آبسلیٹ ہو چکے ہوں گے، ڈیلیٹ ہو چکے ہوں گے آپ کی زندگی سے. دس از دا ویلیو آف اقیم الصلاۃ. ایسے ہی نہیں، واحد عبادت ہے، واحد عبادت جو بلوغت سے فرض ہوتی ہے اور مرتے دم تک جب تک ہوش سلامت رہے پڑھنی ہوتی ہے. اللہ ہمیں نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دے. اللہ ہماری زبانوں کو نرمی عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنی روحوں کو اپنے رب کے ساتھ مستقل تعلق میں رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمیں اپنی وہ محبت دے دے کہ جو ہمیشہ ہمیں ایمان کی گرم جوشی حرارت دیے رکھے. اللہ ہمیں دعاؤں کے ذریعے کنیکشن کے ساتھ اپنے سے ہمیشہ جوڑ کر رکھے. اللہ جہاں ہم غلطی کریں وہاں بغیر سزا کے ہماری اصلاح کر دے. اللہ ہماری اولادوں کو بغیر ٹھوکر کے ہدایت دے دے. اللہ ہمیں اگر آپ نے ہدایت دی ہے، اللہ ہمارے دلوں کو کبھی ٹیڑھا مت کیجیے. اللہ تمام ایمان والوں کو ان کے ایمان کی حفاظت کے راستوں پر ہمیشہ چلا کر رکھیے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما. اللہ ہمارے روزے اور عبادتیں قبول فرما لے. اللہ ہم اس مہینے سے نہ نکلیں مگر اس حال میں کہ آپ ہم سب کو بخش دیں. اللہ اس ملک پر اپنی رحمت نازل فرما. اللہ مسائل بہت ہیں اور سنبھالنے والے کم ہیں. اللہ اپنی رحمت سے نیک لوگوں کے ہاتھ میں اس ملک اس نعمت کو عطا کر دے.
اللہ ہمیں ایمان پر موت دے، اللہ اس حال میں موت دے کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور آپ ہم سے راضی ہوں۔ اللہ ہماری زندگی کی مشکلات کو تو حل کرنے والا بن جا۔ اللہ جو جس مشکل میں ہے اس کی مشکل دور کر دے، اللہ جو جس ذہنی پریشانی میں ہے اس کی ذہنی پریشانی دور کر دے۔ اللہ تمام حاضرین کی دعائیں قبول فرما لے۔ اللہ تمام بیٹے بیٹیوں کو نیک شوہر، نیک بیوی اور نیک خاندان عطا فرما۔ جزاک اللہ خیرن۔